5 seconds. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हस्ब रवायत बज़्म अदब कैलगरी कनाडा अपने अदबी सिलसिले सुखन परवर के तहत होने वाले आज के प्रोग्राम मुर्खा 6 फरवरी 2021 में सब मोअज़्ज़ज़ अहबाब को अपनी तरफ से और बज़्म अदब कैलगरी कनाडा के सब मेंबरान की जानिब से खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद अदब और फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक मुख्तलिफ शख्सियात के फ़नी सफ़र के हवाले से बेहतर जानना और आप सब तक पहुँचाना है। मेरे साथ आज की इस महफ़िल में मोहतरम अब्दुल बासित ताहिर साहब मौजूद हैं, जो कि इस प्रोग्राम की टेक्निकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, और इसी तरह हमें अभी थोड़ी देर में चंद और मोअज़्ज़ज़ अहबाब भी जॉइन करेंगे। नसीम सुलेमान साहब हमें अभी जॉइन कर चुके हैं, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे इस प्रोग्राम में। आज का जो प्रोग्राम है, ये हमारे बहुत ही एक प्यारे दोस्त जनाब मोहतरम इमरानुर रहमान वामिक साहब के साथ है। वामिक तखल्लुस है इनका, पेशे के एतबार से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आजकल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। लिखने का शौक स्टूडेंट लाइफ से रहा है। नज़म और गज़ल की तरफ रुझान ज़्यादा रहा। मज़ाहमती और खुद एहतसाबी बुनियादी महवर रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले ही ये हमारे कैलगरी शहर से मूव होके विनीपेग में गए हैं, लेकिन आज भी हमारे उतने ही करीब हैं और आज भी उसी तरह से मोहब्बत से मिलते हैं। इनके चंद एक शेर हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं और आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। कहते हैं कि कोताही किरदार के सब पहलुओं समेत, कोताही किरदार के सब पहलुओं समेत, गुफ्तार की बाजी में अगर जीत भी जाऊं, गुफ्तार की बाजी में अगर जीत भी जाऊं, वो जीत चुभेगी मुझे कांटे की तरह से, वो जीत चुभेगी मुझे कांटे की तरह से, किरदार की कीमत पे यहाँ जिन्स जो मैं पाऊं। एक और शेर में कहते हैं कि तिल औरों की आंखों में न ढूंढा करो ए दोस्त, तिल औरों की आंखों में न ढूंढा करो ए दोस्त, तेरे ही गिरेबां में पनहा है जिंदगी। तो इतने खूबसूरत अशार के साथ अब मैं जनाब मोहतरम इमरानुर रहमान वामिक साहब को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। वामिक साहब खुशामदीद। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें कुछ अपने अदबी सफ़र के हवाले से मुख्तसरन बताइए, फिर यहाँ से प्रोग्राम का सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम। वालेकुम अस्सलाम सुहेल भाई, अब्दुल बासित ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बज़्म अदब कैलगरी और सुखन परवर की पूरी टीम को तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सबों ने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। पिछले मेरा ख्याल में साल दो या ढाई साल पहले मैं बज़्म अदब कैलगरी से मुंसलिक हुआ, वाबस्ता हुआ। तो जब से मैं वाबस्ता हूँ, मैंने हमेशा आप लोगों से सीखा है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, और आज का दिन मेरे लिए खुसूसी तौर पे बहुत बाइसे फ़ख्र है मेरे अपने लिए कि मुझे आज आप लोगों के साथ बैठ के कुछ अपने बारे में बताने का मौका मिल रहा है। तो बहुत शुक्रिया मुझे फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत शुक्रिया सबसे पहले। मोहब्बत है जनाब आपकी। तो मुख्तसर सा तारुफ में बहुत मुख्तसर अपना थोड़ा सा ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कर दूँ कि कराची की पैदाइश है मेरी, कराची पाकिस्तान की। बचपन, लड़कपन, जवानी और यानी कि ज़िंदगी का स्टेज, शादी वगैरह सब कराची से हुई। बुनियादी तालीम, आला तालीम जो भी कहिए सब कराची से हुई। तो बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। एनडी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की मैकेनिकल में, उसके बाद कुछ अर्सा वहाँ पे जॉब की। उसके बाद 2002 में कनाडा माइग्रेट किया। यहाँ भी तालीम का सिलसिला थोड़ा सा जारी रखा और मास्टर्स किया इंजीनियरिंग में मॉन्ट्रियल से। उसके बाद पिछले तकरीबन 14-15 साल से मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ, और तकरीबन पिछले 9-10 साल से शेल कनाडा के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ एज इंजीनियर। तो ये तो मेरा ज़ाती हवाले से थोड़ा सा तारुफ था।
ادبی حوالے سے میرا حضرات کوئی ایسا لمبا چوڑا سفر، ادبی سفر نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی میں سیکھنے کی منزل پر ہوں. مطلب کوئی میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سفر میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، کیونکہ بیسیکلی اگر آپ اس کو اسٹرکٹ اس پہ دیکھیں تو آئی ایم اے پارٹ ٹائم شاعر یا پارٹ ٹائم لکھاری، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پہ. جی تو بہرحال گھرانہ ہمارا اتنا ادبی نہیں تھا، تعلیمی گھرانہ ضرور تھا، لیکن اس قسم کے حوالے سے کہ شاعری اور ادب میں سے کچھ نہیں تھا. والد صاحب کو تھوڑا سا شغف تھا شاعری کا، کچھ تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے ان کو، لیکن وہ ظرافت کی طرف زیادہ تھے، تو مزاحیہ شاعری کبھی کبھار کر دیا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کچھ اثر لیا ہو، بہرکیف. لیکن یہ ہے کہ لکھنے لکھانے کا شوق مجھے شروع سے تھا. اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے سے میں نے لکھنا شروع کیا تھا، اور تقریباً بہت پرانی بات ہے یہ، اب تو کافی زمانہ بیت گیا ہے. یعنی کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے لیٹ 80s میں، تو جی میٹرک وغیرہ میں، جی لیٹ 80s میں 90s وغیرہ میں، تو کالج کے زمانے سے میں نے لکھنا شروع کیا تھا. وہاں پہ ہمارا ایک انگلش میگزین نکلتا تھا کویسٹ کے نام سے، آدم جی جی سے میں نے انٹر کیا تھا، تو اس میں تھوڑا بہت لکھنا شروع کیا، وہاں سے شروعات کی. پھر یونیورسٹی میں ایک اردو کا جو ہے وہ رسالہ نکلا کرتا تھا نقیب کے نام سے، اس کے اندر میں نے تھوڑا بہت لکھنا شروع کیا تھا. اور ایک زمانے میں کالم لکھنے کی بھی کوشش کی تھی تھوڑی بہت اخبارات اور رسائل کے، لیکن آج تک کوئی کالم جو ہے وہ کبھی کسی اخبار کی زینت نہیں بن سکا. خوش قسمتی گئی ہے، بد قسمتی گئی ہے، تو وہ ویسے کہ ویسے رہا، لیکن اس طرف بھی تھوڑا سا رجحان رہا تھا. تو بہرحال یہ کہ نثر سے میں نے ابتدا کی تھی، لیکن یہ ہے کہ رجحان شاعری کی طرف زیادہ مائل رہا، نثر سے زیادہ میں نے شاعری کی. شاعری کے اندر میں نے نظمیں زیادہ کہی ہیں، غزلیں کم کہی ہیں، کیونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ غزل کہنا بہت مشکل کام ہے. جی درست یقین ہے. جانیے آپ سب استاد ہیں، بہت ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے، سوچ پہ جی بہت گہرائی چاہیے ہوتی ہے غزل لکھنے کے لیے. جی جی نظم لکھنا نسبتاً میں نے اس کو آسان اس لیے پایا کہ کوئی بھی کیفیت ہو، کیسی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو آپ اس کو الفاظ میں بآسانی ڈھال سکتے ہیں. تو نظم لکھنا کمپیریٹیولی مجھے اپنے لیے آسان لگا. جی بہرحال متفق نظم ہوں. میں نے زیادہ کہی ہے. تو بس یہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ پڑھائی کے علاوہ، کیریکولم کے علاوہ ایکسٹرا پڑھنے کا مجھے شوق تھا. شاعری کے حوالے سے جو مجھے جن شعراء کی شاعری مجھے اپیل کرتی ہے، تو وہ غالب کو پڑھنے میں بہت اچھا محسوس کیا میں نے. فیض کو میں نے کافی پڑھا، لیکن یہ کہ میری اصل جو انسپریشن آپ جس کو کہیے، یا میں نے آج کل جو تھوڑا بہت بھی لکھا وہ حبیب جالب سے متاثر ہوا. تو میں بلکہ برملا اظہار کرتا ہوں کہ حبیب جالب کو میں کبھی ان سے زندگی میں نہیں ملا، میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں نے لاشعوری طور پہ حبیب جالب کو اپنا استاد بنا ہوا ہے. تو ان کی شاعری کے یونر کو کہیے، میں نے کوشش کی ہے کہ اسی میں انداز میں کروں. تو یہ چھوٹا سا مختصر سا تعارف ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے ادبی کا. سوری بھائی بہت خوب جی بہت خوب ماشاء اللہ. بہت خوب، بہت خوب عمران بھائی. آپ نے ماشاءاللہ ہمیں اچھا اپنا آغاز کیا اور ہمیں لے کے چلے اپنے ادبی سفر کے آغاز سے. نظم اور غزل کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان سہیل بھائی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری نظم کہتے ہیں. نظمیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں اور بہت لطف دیتی ہیں، بہت معنی خیز ہوتی ہیں اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. آج ہمارے نوجوان شعراء، جو آنے والے شعراء ہیں، جو اکثر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ غزل کی طرف مائل ہیں. کیا اتنا زیادہ ڈفرینس ہے نظم کہنے میں کہ آپ ایک ہی مضمون میں بندھے ہوئے ہیں اور کہ کس جگہ پہ آپ نے جا کے اس کا اختتام کرنا ہے؟ غزل میں تو ہم نے اکثر شعراء کو یہ دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانی غزل ہے، اس میں چاند اشعار نئے میں نے ایڈ کر لیے ہیں. نظم ایک جگہ سے آغاز ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس میں مزید لائنز ایڈ نہیں کر سکتے. کیا ڈفرینس ہے؟ میں خود بھی ہمیشہ نظم کہنے میں مجھے بہت تردد رہا. میں نہیں کہہ سکتا. سہیل بھائی سے اکثر میں یہ بات بھی کرتا رہتا ہوں کہ کچھ چند ایک نظمیں میں نے کہیں بھی، لیکن ہاؤ ڈفرینٹ از اٹ کہ ایک نظم میں آپ کتنی کو وسعت لے کے جا سکتے ہیں بنسبت ایک غزل کے؟ دیکھیے، میرا اپنا جو تجربہ ذاتی طور پہ یہ رہا کہ
نظم میں آپ کے پاس آپ اس کو لے تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو کہنا چاہیے ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع میں آپ بن جاتے ہیں، اس موضوع کو آپ جتنا ایکسپینڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن غزل بڑی ڈائیورسیفائڈ ہوتی ہے، آپ غزل میں کہیں سے کہیں بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو جس کو کہنا چاہیے کہ تخیل اس کی پرواز کس حد تک جا سکتی ہے. تو مجھے جو ہے وہ اتنی ڈیپ تھنکنگ میں نے زیادہ محسوس کی کہ غزل لکھنے کے کافی ڈیپ تھاٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے جیسا محسوس کیا پایا، میں نے کوشش بھی کی ہے، کچھ غزلیں میں نے کہی بھی ہیں، لیکن بہرحال نظم کہنا میرے لیے جو ہے وہ نسبتاً زیادہ آسان رہا ہمیشہ سے. بالکل ایک صحیح ہے. ذاتی تجربہ ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ میں بھی ویسے آئی واز اویئر آف دس، لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ ایک نئی صنف آزاد غزل شروع کی جا رہی ہے. اور اچھا ہمارے استاد شاعر محترم فرحت عباس شاہ صاحب ماڈرن ٹائم میں اس کے بانی تصور کیے جا رہے ہیں. اچھا بڑا بیسک سی وہ ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ بحر ایک ہی رہے اور اس میں کوئی ردیف اور قافیہ نہیں ہے، لیکن جو نظم کا ایک مضمون تھا کہ ہم نے ایک ہی موضوع کو لے کے چلنا ہے، اس چیز سے آزاد ہو گئے. آزاد غزل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد غزل سمپلی یہ ہے کہ آپ ایک بحر میں ہیں لیکن آپ کے اشعار میں کوئی ردیف اور قافیہ نہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس بڑی کو انٹرسٹنگ بات نظم ہے. کے کتنا قریب مانتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ابھی محسن بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا، شاید آپ ان سے جی پوچھیں. ابھی ان محسن سے بھائی آ رہی ہیں. تقریباً محسن بھائی محسن آپ بھائی پلیز اپنا مائک آن کر لیں، ہم آپ کو سننا بھی چاہیں گے. اور تو ابھی تقریباً سلیمان محسن صاحب بھائی آپ کا سے مائک میری بھی آف ہے. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم محسن السلام. بھائی میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور محترم نسیم سلیمان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. نسیم صاحب آپ اپنا مائک اگر انمیوٹ کر لیں تاکہ ہم آپ کو سن بھی سکیں. السلام علیکم سہیل بھائی اور باسط جی بھائی. وعلیکم السلام. میں جو ہے جو اب مجھے پتا ہے آپ بار بار ان میوٹ کر رہے ہیں، میں اس کو جو ہے سوری میوٹ کر رہے ہیں، میں ان میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ جو جیسے باسط بھائی نے کہا کہ غزل آزاد ہو گئی ہے، تو میرے جو تصرف میں اور میرے ارد گرد جو ہے نا وہ آزاد جو ہے وہ شعرا بیٹھے ہوئے گھر کے جو شعرا ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ آواز آپ کو نہیں آئے، تو میں جو ہے مناسب وقت پہ جو ہے ان میوٹ اور میوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، ایک چیز باسط بھائی نے کہا، میں اس کو تھوڑا میں سوال کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا آزاد غزل. ٹھیک، آزاد غزل میں جو سب سے زیادہ بندش ہے وہ محبوب آزاد نہیں ہوگا آپ کا، کہ باقی سارے پیرائے آزاد ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر اپنے محبوب کو بھی آزاد کر دیا نا تو پھر وہ تو غزل نہیں رہے گی. غزل تو عورتوں سے باتیں کرنا ہے. اچھا، مجھے نسیم بھائی بڑی اچھی بات کی آپ نے. مجھے ویسے میں عمران بھائی کو سننا چاہوں گا اس حوالے سے. مجھے یہ لگا کہ شاید جو ان کے متفرق اشعار تھے ایک ہی بحر میں، کیونکہ بندش اس میں صرف یہی ہے کہ بحر ایک ہونی چاہیے، بحر سے آپ نہیں گر سکتے، اور آزادی صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی ردیف اور قافیہ نہیں. اچھا، آپ کے سوال کا میں جواب دوں بڑا انٹرسٹنگلی. جس وقت آپ یہ سوال کر رہے تھے اسی وقت محسن بھائی لاگ ان ہوئے. جی تو میں آج کل مطلب یہ کافی میرے ذہن میں یہ اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بڑے سوالات آ رہے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے محسن بھائی کا فون بھی کیا. اچھا، میں گائے بگائے محسن بھائی سے اصلاح بھی لیتا رہتا ہوں، اس حوالے سے میں ان کا بڑا مشکور ارے ہوں بھائی کہ آپ میں نے استاد وہ آدمی ہے، دکھا کے شرمندہ نہ کریں تو عمران ان بھائی. سے ابھی میں نے 2-3 ہفتے پہلے ہی اس پہ خاص طور سے میں نے پوچھا تھا کہ باقاعدہ سے میں نے ان سے بس فون اٹھا کے پوچھا محسن بھائی یہ بتائیے غزل کی تعریف کیا ہے. تو کیونکہ بڑی کنفیوژن تھی تو آپ نے بالکل اسی ٹاپک کی طرف لے گئے. بہرحال یہ آج کل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایک نیا رجحان آ رہا ہے آزاد غزل کا. بہرحال تو یہ ہے. تو میرے میرے خیال سے محسن بھائی کو سنتے ہیں. عمران، تم نے بڑی اچھی بات کی. میں جو ہے وہ اگر آپ اجازت دیں میں اپنی ناقص تمید باندھتا ہوں. میں جو ہے وہ زیادہ شاعری نہیں کرتا. میری شاعری جو ہے وہ وقت اور حالات کے ڈپینڈ کرتے ہیں، اس کے حساب سے ہوتی ہے، عمران کو پتہ ہے. اور لیکن جو ہماری جو فنڈامنٹل یا کانسیپچول جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ غزل کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا. صحیح. اور بنیادی تعریف غزل تو میں یہی ہے، جو ہے عورت سے وہ سب سے متعارف. امپورٹنٹ یہ تھا کہ ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو یہ تھا کہ بھائی آپ کا محبوب جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کانسٹنٹ ہونے کی کوشش ہونی چاہیے. اگر آپ اس میں بھی جو ہے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا تو غزل کی باؤنڈری جو ہے وہ چادر اور چادر دیواری کی جو ہے نا وہ پھلانگ مار جائے گی.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की नज़म की, मैं आज़ाद नज़म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नज़म। तो नज़म में जो थे उसमें जो है वो सोच इम्पोर्टेंट होनी चाहिए थी जो हमारी ज़हन में, चाहे वो इनकलाबी सोच हो या फिर इख्तराजी सोच हो या अंदरूनी सोच हो। लेकिन नज़म का कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपने एहसासात को आवाज़ दें, सुरूर दें और लोगों को मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें। बाद में आज़ाद नज़म शुरू हुई जो शोरा के हिसाब से जिसको हम कहते हैं वज़न हो गया या रदीफ काफिया हो गया या जो सोज व गुदाद होता है उससे आज़ाद हो जाए। मोहसिन भाई, आपको मैं बेसिकली डक करने की कोशिश कर रहा हूँ इन जुमलों से। तो जी मोहसिन भाई, आप सब कुछ आप ही की तरफ आ रहा है, तो आप ही कुछ फरमाइए। मैं तो जनाब सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ और मामूली सी गुजारिश है, जी आप लोग, आप भी वाकिफ हैं मेरे से, बासित से अच्छी बातचीत है, आप लोग से ताल्लुक हो चुका है, इमरान भाई से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक पैदा हो गया है। मैं समझता हूँ शायरी, जिद्दतें जरूर अच्छी बात हैं, लेकिन शायरी जब तक शेर व अदब अपने दायरे में रहता है तो बेहतर रहता है। कोई भी चीज दायरे से बाहर निकल जाती है ना, फिर वो कुछ और चीज हो सकती है, वो नहीं हो सकती है। अब आप गजल का एक गजल, एक शेर मशरिक हो सकता है, एक शेर मगरिब हो सकता है। एक शेर में आप करबला को इस्तिआरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक शेर में आप आशिक के जुल्फों की तारीफ कर सकते हैं, एक ही गजल में। और ये ऐसा हुआ है और मैं भी कोशिश करता हूँ। गजल में यही क्वालिटी है। अब गजल भी आजाद, पहले ही शायरी आजाद हो गई है, नस्री नज्म, आजाद नज्म। हालांकि नज्म जो होती थी वो खुद एक नज्म में होती, नज्म का मकसद ही वही है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने इसमें थोड़ी जिद्दत की है, बड़े बड़े लोगों ने आजाद नज्म और नस्री नज्म कही है, फयाज साहब जैसे लोगों ने। लेकिन शायरी नाम ही कैदो बंदिश का है। ख्याल के हवाले से भी बहुत कुछ लोग बात करते हैं। ख्याल माउंट एवरेस्ट को टच कर रहा हो, अगर उसमें बंदिश नहीं होगी गजल की या नज्म की, वो कुछ भी हो सकता है। ख्याल को आप नोबेल प्राइज दे दें, मगर वो शेर नहीं हो सकता है। जी मोहसिन भाई, हम हमेशा से इस बात को जानते हैं, आप नज्म के हवाले से यही बात करते हैं। देखिए नज्म बहुत अच्छी, आपकी भी तो नज्म है ना, रोटी, इमरान भाई की नज्म है। देखिए वो नज्म में है। अब नज्म में ये ऐसे क्या शुरू कर दूं, उसकी जुल्फें बड़ी खतरनाक हैं, उसकी जुल्फें ऐसी हैं और रोड पे गाड़ी गुजर रही थी। रोड पे ये आजकल ये हो रहा है। अब इसमें आजकल वाकई ये हो रहा है। आपकी बात आजाद हुई है कि मादर पिदर आजाद हो गई है। वो चीज भाई, आपने जो बात की ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने पिक की आपकी बात में, आपने कहा कि गजल के अंदर सूज व गुदाज होना चाहिए अदर देन वजन और पैरान, और जो नज़म के अंदर मैंने कतई ये नहीं कहा, आपको शायद समझ में बात समझा नहीं सका। गजल अपने रिवायती रंग में होनी चाहिए, जो उसका उसूल है, काफिया, रदीफ, बहर। वो आप अगर उस बंदिश में कह रहे हैं तो आप गजल कह रहे हैं। ऐसे ही नज्म, नस्री नज्म भी आ गई है, वो भी बेहतर चीज है। लेकिन अब तो ऐसी ऐसी नज्म में फिक्रें आ रही हैं कि बस नज्म की फिक्र पड़ गई है। लेकिन नज्म कहने वाले आज भी बहुत अच्छी नज्म कहते हैं। आज की उसमें कहते हैं इमरान भाई हैं, बासित भाई हैं, अच्छी नज्म कहते हैं। मैं बजाते खुद मैंने जिंदगी में कोशिश नहीं की और ना मैं कह सकता हूँ। मैं गजल का आदमी हूँ, मुझे गजल पसंद है। छोटी बहर मेरे पसंदीदा। क्या बात है मोहसिन भाई, हम तो हमेशा सुनते रहते हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत मद्दाह हैं। और ये महज बातों से बातें निकल आई थी। मैं इमरान भाई को दोबारा से लेना चाहूंगा कि नज्म की इतनी बात हो रही है तो क्यों ना एक नज्म से ही आगाज करें इस प्रोग्राम का। जी, मैं कहने ही वाला था कि हमें कुछ दरख्वास्त करनी चाहिए इमरान भाई से, तो बातें तो फिर हम चलती रहेंगी।
محسن بھائی ہیں, اپنا نسیم بھائی ہیں, ہم انشاءاللہ ان سے باتیں کریں گے اور نہیں بہت بہت خوب, بہت نظم اچھا. اور غزل دونوں کے حوالے سے بات کریں گے. جی 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 بہت شکریہ سہیل بھائی. تو آپ سبوں کی اجازت سے میں شروع کرتا ہوں. عطا کیجیے. تو یہ میری اس کو کہیے زندگی کی سب سے پہلی نظم تھی. واہ. تو یہ میں نے تقریباً آج سے 25 یا 26 سال پہلے کی بات ہے. تو اسی سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں. تو دیکھیے شاید آپ لوگوں کو سماعت میں اچھی لگے. جی جی عطا ہو. تو بہرحال ٹاپک وہی ہے. بعد میں اس ٹاپک کو میں چھیڑوں گا اور نسیم بھائی سے ان پٹ بھی لوں گا. انہوں نے مجھے کافی مشورے دیے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کے لیے. لیکن بہرحال تو نظم کا جو عنوان تھا وہ تھا احتساب. تو اس کو یوں شروع کیا ہے کہ زندگی کا حساب کرنا ہے. واہ. زندگی کا حساب کرنا ہے, خود اپنا احتساب کرنا ہے. اپنا احتساب کرنا ہے. واہ. واہ. زندگی کا حساب کرنا ہے, خود اپنا احتساب کرنا ہے. جو گزری گھڑیاں ساری لا حاصل, جو گزری گھڑیاں ساری لا لا حاصل, حاصل. اس ہر گھڑی پر ملال کرنا ہے. واہ. واہ واہ واہ. جو گزری بہت گھڑیاں خوب. ساری لا حاصل, اس ہر گھڑی پر ملال کرنا ہے. جو کر دے منجمد رگوں میں لہو کو, ہاں جو کر دے منجمد رگوں میں لہو کو, ان صحبتوں سے فراق کرنا ہے. ہاں. بہت خوب. واہ. جہاں پہ فیصلے ہوں مصلحت اندیشی سے, کیا کہنے عمران بھائی. واہ واہ واہ. جہاں پہ فیصلے ہوں مصلحت اندیشی سے, ایسے ایوانوں کو روبہ زوال کرنا ہے. بہت خوب. اور یہ سنیے گا باسط بھائی خاص طور سے, چھوڑ کر محفل رند و مستی کو, چھوڑ کر محفل رند و مستی کو, شیخ صاحب کو واس کرنا ہے. بہت اعلیٰ. کیا بات. محفل رند و مستی کو شیخ صاحب کو واس کرنا ہے. یہاں تو آپ نے محسن بھائی کی جو غزل لیا ہے نظم میں. اچھا آگے ہے کہ محسن بھائی ماشاءاللہ مائل سٹون ہیں. ہم خود ان کی زمین میں ان کے ردیف قافیہ میں لکھتے ہیں, غزلیں لکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے. نہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ. میں اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جو تحریک کی نا رند کی, تو میں نے کہا یا تو رند لے آئے نظم کے اندر, بہت بڑی بات ہے بھائی. محسن بھائی جو بات آج کر رہے ہیں وہ میں آج سے 26 سال پہلے کر چکا ہوں. اس کو آپ یوں لیجیے. خیر عرض کیا ہے کہ چھوڑ کر محفل رند و مستی کو شیخ صاحب کو واس کرنا ہے. مختار ہے کہ بنا کے زندگی کو با مقصد وامق, بنا کے زندگی کو با مقصد وامق, فانی اس زیست کو دوام کرنا ہے. بہت خوب عمران بھائی ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ. بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. بہت پیارا. بہت گہرائی ہے اس مضمون میں. اب اگر تھوڑا سا ریتم بن گیا ہے تو کچھ اور عطا کیجیے. اچھا جی چلیے, اب اس کو آپ یہ خود اندازہ لگائیے کہ یہ غزل کی کون سی ڈیفینیشن پہ پوری ہوتی ہے, کیونکہ آئی ایم اسٹل کنفیوز, جیسے میں نے پہلے کہا. خیر عرض کیا ہے کہ چلے تو جاؤ گے تم ہم کو چھوڑ کر, لیکن چلے تو جاؤ گے تم ہم کو چھوڑ کر, لیکن چلے تو جاؤ گے تم ہم کو چھوڑ کر, لیکن ہماری یاد تمہیں ہر گھڑی ستائے گی. واہ واہ. چلے تو جاؤ گے تم ہم کو چھوڑ کر, لیکن ہماری یاد تمہیں ہر گھڑی ستائے گی. ہم کتنے مخلص تھے سنو تیری محبت میں, ہم کتنے مخلص تھے سنو تیری محبت میں, ہر نئی ٹھوکر اب احساس یہ دلائے گی. کیا بات ہے. ہم کتنے مخلص تھے سنو تیری محبت میں, ہر نئی ٹھوکر اب احساس یہ. بہت پیارا شعر. کیا کہنے عمران بھائی. واہ واہ واہ. ہر نئی ٹھوکر اب احساس یہ دلائے گی. وفا خلوص محبت اور انسیت کیا ہے. کیا مصرع ہے بھائی. واہ واہ واہ. وفا خلوص محبت اور انسیت کیا ہے. وفا خلوص محبت اور انسیت کیا ہے, بے وفاؤں کی یہ آماج گاہ بتائے گی. وفا خلوص محبت اور انسیت کیا ہے, بے وفاؤں کی یہ آماج گاہ بتائے گی. سراب دھوکا ہے گرداب ہے بھنور ہے فقط. سراب دھوکا ہے گرداب ہے بھنور ہے فقط, تمہاری کھوکھلی دنیا یہ خود بتائے گی.
वाह क्या वाह कहने वाह हैं इमरान भाई? शराब धोखा है, गिरदाब है, भंवर है फ़कत, तुम्हारी खोखली दुनिया ये खुद बताएगी। ये खुद खुद बताएगी। वसल की रात का एक लम्हा बड़ी नेमत है, क्या बात है। वसल की रात का एक लम्हा एक लम्हा, वाह बड़ी नेमत है, हिजर की रात कचों का ये अब लगाएगी। हाँ वाह हाँ, वाह सुभान वाह अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह। और इस बहुत शेर को देखिएगा सुहेल भाई, जी पहले अता आरिफाना कीजिए। से है कि तेरे फिराक में रोया मैं इस कदर के अब, आहा, क्या मुस्कुराए। तेरे तेरे फिराक फिराक में मैं रोया इस कदर के अब, तेरे फिराक में रोया मैं इस कदर के रोया मैं अब, इस कदर कदर के के अब। अब। सहरा में घास उगी ये तुम्हें बताएगी। आहा, वाह 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 वाह, वाह बहुत वाह वाह, वाह वाह, वाह भाई सुभान वाह, अल्लाह, वाह। वाह क्या वाह, तेरे कहने। बहुत फिराक प्यारे। में सुभान रोया मैं अल्लाह। इस कदर के अब, सहरा में घास उगी ये तुम्हें बताएगी। न मैं जाओ इस बताएगी। कदर आगे कि फिर पलट न सको, वाह वाह न जाओ इस कदर आगे कि फिर पलट न सको, बात ना से कि हमें याद अब तो आएगी। क्या वाह कहने। वाह 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 वाह। वाह, क्या कहने हैं इमरान भाई, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। न जाओ क्या इस कदर आगे कि फिर पलट न सको, बात ना से कि हमें याद अब तो आएगी। वाह तुम्ही से जीस्त थी वामिक की है मेरे हमदम, वाह। वाह वाह वाह। तुम्ही से जीस्त थी रीस वामिक थी की है वामिक मेरे की हमदम, तुम्ही से हमदम। जीस्त थी वामिक की है मेरे हमदम, हमारी मौत तुम्हें ये यकीन दिलाएगी। क्या वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने कहने। हैं। बहुत खूब, तुम्हें बहुत ये फिर खूब, यकीन पढ़िएगा। क्या वाह कहने, वाह वाह, क्या कहने। भाई वाह। तुम्ही वाह से जीस्त थी वामिक की ए मेरे हमदम, हमारी मौत तुम्हें ये यकीन दिलाएगी। क्या हाँ, कहने। क्या कहने। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया भाई साहब। वाह 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 वाह। सुभान मैं अल्लाह। मोहसिन भाई से दरख्वास्त करूंगा कि आप माशाल्लाह इमरान भाई को बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत अरसे से जानते हैं, आप मज़ीद हमें इनके बारे में कुछ बताएं, एज ए मतलब जो चीज़ें आज अभी तक डिस्कस नहीं हुई उनके हवाले से भी बात करें। मैं क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए सच ऐसा मैंने कोई तैयारी तो की नहीं थी, और मैं अभी 5 मिनट पहले ही घर आया हूँ। और इमरान भाई से मेरी मुलाकात तो हुई थी पहली सफर वसीला जफर, तो एक सफर में मुलाकात हुई थी। वाह और वो वसीला जफर जो होता है ना, तो भाई उसके बाद से ये मेरे अच्छे भाइयों की तरह अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरे से मशवरे करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और इमरान भाई मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बड़े रिवायती जुमले बोल रहा हूँ और यही बोल सकता हूँ इस वक्त। तो अदब का सिलसिला है इनके यहाँ, और लाजमी बात है ये सिलसिला जब ही परवान चढ़ता है जब खानदान बड़ा होता है। सही, जी जब बिल्कुल दुरुस्त। खानदान बड़ा होता है दुरुस्त। तो आदमी खुद अदब शनास होता है। ये जो है चीज नस्लों में सफर करती है। तो इमरान भाई के पास भी ये लाजमी बात है अपने बुजुर्गों से आई है ये माशाल्लाह, शेर व माशाल्लाह, अदब का शौक। तो ये लाजमी विरासत है बात जी, ये विरासत विरासत है, है माशाल्लाह। जी। तो और ये चलती है नस्लों में, तो मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। इमरान भाई बहुत अच्छे इंसान है, मैं इनकी अरे मोहसिन भाई, दिल से कदर करता हूँ। और बहुत अच्छा कहते हैं नज्म, वाकई मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ इनको जब भी मैंने पढ़ा है। गजल भी अच्छी कहते हैं लेकिन नज्म इनका एक खास रंग है। और मैं समझता हूँ कि मैं काफी इनसे सीखता हूँ नज्म इनकी जब पढ़ता हूँ। अरे मोहसिन भाई क्या इनकी बात कर मोहब्बत रहे है हैं। ये कि इन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए याद रखा। वो कि ये खुद कहना भूल गए थे मुझे बासित भाई के नहीं जरिए इत्तिला मिली। लेकिन क्योंकि इमरान भाई अगर कहते भी मेरी नहीं, नहीं मोहसिन नहीं भाई, मेरी मसला बात ये सुन है कि लीजिए। अपने हवाले से बुलाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, और सीधी बात इमरान ये है। भाई अगर आप कहते भी नहीं तो भी मैं इस प्रोग्राम में नहीं जरूर लेकिन जी, शामिल ईमानदारी की ये इत्तेफाक हमें में ये यकीन बातें। है, ये मुझे इमरान भी, भाई, मुझे हाँ और सोहेल भाई को हमें यकीन है कि मोहसिन हम्म, भाई ने फिर भी आना था, हम्म। खुद हमसे राब्ता कर लेना था, और लेकिन बहुत मैंने प्यार जरूर करने वाले लोग हैं। मेरे दिल में और जहन में ज़रूर था, जब भी मैंने बासित भाई से कहा, लेकिन यकीन जानिए अपने मुंह से मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं नहीं नहीं आपको ऐसी अपने कोई बात नहीं ये है। बासित भाई को मैंने कहा जब उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको खास दावत दी है, मैंने कहा यार इस दावत में कबाब पराठा होगा। चलें अब आप तो तमाम दोस्तों की इजाजत से मैं चाहूंगा कि हम मोहतरम नसीम सुलेमान साहब को ऑन बोर्ड लें और उनसे अपना इमरान भाई के बारे में कुछ उनके तासुरात जानने की जी कोशिश करें। बिल्कुल। जो
تو نسیم بھائی اگر آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور ہمیں کچھ عمران بھائی کے بارے میں ان کے کچھ ادبی سفر کے حوالے سے کچھ اگر بتائیں ہمیں. سہیل بھائی 1 منٹ ذرا. جی آواز غائب ہے آپ کی. نسیم بھائی انمیوٹ کیجئے. ہاں جی. ہاں میں جو ہے وہ اجازت لے رہا تھا پہلے. اچھا 2-3 چیزیں ہیں میں عمران سے بولوں گا. عمران سے میرا جو سفر ہے وہ ہم یہاں پر جو ہے ND المنائی ایسوسیشن بنا رہے تھے, اور جس طرح عمران کی آپ نے شاعری میں دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ سے عمران سے جو میری بات چیت رہی ہے, تھوڑا سا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بول رہا ہوں کیونکہ عمران تو میرے لیے دوست بھائیوں اور بھائی سے بڑھ کے ہے. جی تو عمران سے میں نے ہمیشہ سے کہا یار تمہاری شاعری میں ایک تشنگی ہے, امید کم نظر آتی ہے 20%, 80% جو ہے وہ تعصف نظر آتا ہے, افسردگی نظر آتی ہے, اور زمانے کے جو ہے وہ گرد پیش نظر آتے ہیں. یار مجھے آپ کی جو لائٹ بھی چاہیے. تو عمران سے میرا ہمیشہ سے ایک جو محبت کا سفر رہا ہے اس میں کہ یار آپ ٹارچ لائٹ بھی جلاؤ. اور جب ہم نڈاب بنا رہے تھے تو عمران جو ہے وہ پہلے فرسٹ ٹائم میری جو عمران سے ملاقات ہوئی وہ عمران نے ایز یوزول تنقید سے شروع کی کہ بھائی میں سب سے پہلے یہ چیک کروں گا کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں. یہ بہت بڑی جو ہے وہ جرت ہوتی ہے کوئی انسان اپنے پرنسپلز کے اوپر کھڑا ہو کر بات کرنے کی کوشش کرے. تو میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظرف ہے. جیسے محسن بھائی نے کہا یہ ظرف جو ہے وہ خاندانوں میں اور خون میں چلتا ہے اور یہ ودیت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ان کو ودیت ہوئی ہے. دوسرا جو سفر رہا ہے عمران کا اس میں کہ عمران جو ہے وہ ان کے اندر فی البدی لکھنے کی صلاحیت ہے, ہر موضوع پہ لکھتے ہیں. کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا انہوں نے جو نہیں لکھا ہو, چاہے وہ گھر سے لے کر جو ہے وہ گھر کے باہر چار دیواری سے لے کر جو ہے وہ اگر آپ انجینئرنگ کی بات کریں گے تو اس میں بھی انہوں نے شاعری لکھی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ مطلب یہ آسان نہیں ہوتا کہ ہر ٹاپک پہ آپ کے خیالات جو ہے وہ امٹ کے آ رہے ہیں اور آپ لکھ سکیں. بہت مشکل ہے, ہم بالکل سمجھتے ہیں اس بات کو. تو جہاں تک اس کی بات ہے, اس کے علاوہ میں چھوٹا سا میں ایک آپ کو آپ لوگوں کے نظر گزارش کروں گا. کوئی غزل نہیں ہے, کوئی نظم نہیں ہے, چھوٹی سی ایک چھوٹا قطعہ لکھا تھا. جی عطا کیجیے. یہ 20 ڈیٹ میری ڈائری میں نظر ہے کہ یہ 25 جنوری 2012 میں لکھا ہے, اور ارشاد ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ارشاد کروں. جی عطا کیجیے. جملوں کی بندش سے آزاد ہو کر الفاظ افلاک کے اعشار کی تشریح کر رہے ہیں. جملوں کی بندش سے آزاد ہو کر الفاظ افلاک کے اعشار کی تشریح کر رہے ہیں. دریا کے کوزے سے متنفر ہو کے قطرے, دریا کے کوزے سے متنفر ہو کے قطرے شبنم کی خوشبو میں مست ہو گئے. کیا بات ہے. گستاخ کے اخلاق سے متصنع ہو کے خاکی, گستاخ کے اخلاق سے متصنع ہو کے خاکی لولاک کے ابیار کے باسی ہو گئے. یہ عمران بھائی کا ظرف ہے کہ وہ ہر موضوع پہ وداؤٹ تھنکنگ کہ کسی کو ناراض کر سکیں اپنی ایکسپریشن کو جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ قطعہ میں سوچا سب سے اچھا رہے گا عمران بھائی کے لیے. بہت شکریہ نسیم صاحب. میں پروگرام میں ہمارے بڑے محترم جناب ڈاکٹر مظہر صدیقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو اب واپس عمران بھائی آپ کی طرف کہ اگر آپ کچھ اور ہمیں عطا کیجیے. جی بالکل. سب سے ڈاکٹر صاحب بڑی آداب. السلام علیکم. ڈاکٹر مظہر صدیقی کے لیے خوش قسمتی ہے میری کہ میں جس محفل میں بیٹھا ہوں یہاں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تو آپ ہی کی اجازت سے میں ایک غزل سنانا چاہوں گا آپ سبوں کو. جی عطا کیجیے. عرض کیا ہے کہ یہی کیا کم ہے کہ گمنام حوالوں سے سہی. کیا بات ہے, کیا مصرع ہے ماشاءاللہ. یہی کیا کم ہے کہ گمنام حوالوں سے سہی, کسی بہانے تو میرا وہ نام لیتے ہیں.
वाह क्या क्या कहने। बात आहा, क्या वाह बात है। वाह वाह वाह, यही क्या कम है कि कम है, गुमनाम हवालों से सही, किसी बहाने तो मेरा वो नाम लेते नाम हैं। लेते हैं। वाह, मेरा जुनून ये वारफ्तगी ये शौक कहाँ, मेरा जुनून, ये दोबारा मेरा पढ़िए। ये जुनून वारफ्तगी ये ये शौक वारफ्तगी कहाँ। ये शौक कहाँ, कहाँ, बस इस बहाने जिंदगी को थाम लेते हैं। वाह, आहा, बस वाह इस वाह, बहाने जिंदगी को जिंदगी को थाम लेते थाम हैं। लेते इमरान हैं। भाई। वाह भाई वाह वाह, वाह, इमरान भाई बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। अर्ज किया है कि कभी तो बख्शा करें बज़्म को मेरी रौनक, कभी तो बख्शा करें, कभी तो बख्शा करें बज़्म को मेरी रौनक, कभी तो आए हैं जाने का नाम लेते हैं। है। आहा, अभी वाह तो वाह, आए हैं जाने क्या का बात। नाम लेते। वाह अभी तो वाह, आए हैं जाने का नाम लेते हैं। भाई और अर्ज वाह, किया है कि ये मेरी अर्ज मुद्दुआ पे तगाफुल कैसा, हम्म, क्या कहने, बड़ा अच्छा बेमिस रहा है। ये मेरी अर्ज मुद्दुआ पे तगाफुल कैसा, तगाफुल कैसा। जुनून जुर्म वफा पे सलाम कहते हैं। आहा, वाह वाह वाह, वाह। ये सलाम मेरी कहते अर्ज हैं। मुद्दुआ पे तगाफुल कैसा, जुनून जुर्म वफा पे सलाम कहते हैं। और मोहसिन भाई सुने का अर्ज किया है कि इस एहतियात से नजरें बचा के चल देना, वाह, इस एहतियात से नजरें बचा के नजरें चल बचा देना। के चल लेना। इस एहतियात से नजरें बचा के चल देना, मोहब्बतों में कब खिरत से काम लेते हैं। आहा, वाह वाह वाह, वाह वाह, इस मोहब्बतों में, एहतियात से नजरें बचा के चल देना, क्या मोहब्बतों में कहने। कब खिरत से काम लेते हैं। और अर्ज किया है कि सुनिएगा सुहेल भाई के जी, जला के तिनके सारे मेरे आशियाने के, आहा, जला के तिनके मेरे सारे आशियाने के। आशियाने के, जला के तिनके सारे मेरे आशियाने आशियाने के, के, ताज्जुब है कि वीराने का नाम देते हैं। आहा, क्या कहने। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, वाह। भाई वाह वाह वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत खूब। जला के तिनके सारे मेरे आशियाने आशियाने के, के, ताज्जुब है कि वीराने का नाम देते नाम हैं। लेते हैं। वाह, और बहुत कुछ देख चुके इस हयात में वामिक, वाह, बहुत कुछ देख चुके इस हयात में वामिक, बहुत कुछ देख चुके इस हयात में वामिक, कब इस जहान को धोखे का नाम देते हैं। क्या आहा, कहने। बहुत कुछ वाह देख चुके वाह इस वाह, हयात में वामिक, कब इस जहान को धोखे का नाम देते धोखे हैं। का क्या नाम कहने। देते हैं। वाह वाह वाह, भाई वाह बहुत वाह वाह, शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुभान शुक्रिया। अल्लाह। मैं डॉक्टर मजहर सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो अपना कैमरा या माइक ऑन कर लें तो हम उनसे भी बात कर जी हाँ। सकें। तो सोहेल भाई, मैं उनसे मुसलसल राब्ते में हूँ, शायद कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है उनसे, अच्छा, तक वो आ नहीं पा रहे। मैं चले, कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। लाइन आ जाए। और मीनवाइल नसीम भाई भी इस वक्त ऑनलाइन नहीं है। मैं दोबारा बैक टू इमरान भाई हम जाएंगे और उनको ही देखते हैं और सुनते जी हैं। इमरान भाई से सुनते हैं, ये मौका मयस्सर है, जी मैक्सिमम सुना जाए। जी, वो इमरान भाई, अगर वैसे तो आप नज्म के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई गजल है तो गजल सुनाइए आप। अच्छा, गजल सुनाई जाए। जी जी, मोहसिन भाई जिस क्या महफिल में होंगे वहां पे गजलें होंगी। वहाँ गजल तो होगी। कुछ अर्सा कबल सोहेल भाई के घर हमारी दावत थी, मोहसिन भाई भी थे, मैं था, जमाल थे, और वहां पे सख्ती से उन्होंने कहा था कि आज मैं सिर्फ गजलें सुनूंगा, नज्म ना सुनाए। यार ये गजल एक ऐसी चीज है, इसमें आपको नात मिलेगी, इसमें सलाम मिलेगा, इसमें मरसिया मिलेगा, इसमें खुशी मिलेगी। मैं समझता हूँ सबको कवर करती है। आपसे बेहतर कौन समझता है। जी जी जी, मौसम भाई, चलिए बिल्कुल मोहसिन भाई, ठीक। आप कोशिश करता हूँ मैं। जी अताओ। अच्छा, समाज फरमाइएगा। अर्ज किया है जी, कि पता कीजिए। यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, वाह, आहा, यूं जिंदगी ये गुजार रहा रहा हूँ हूँ तेरे तेरे बगैर, बगैर। जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ। वाह, वाह, यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा किए हूँ। जा रहा हूँ। वाह, मुश्किल है वस्ल यार तो इस मैं कदे में अब, मुश्किल है वस्ल यार तो इस मैं कदे में अब, मुश्किल है वस्ल यार तो इस मैं कदे में अब, जाने फिर मैं गम क्यों पिए जा रहा हूँ मैं। आहा, क्या कहते। वाह वाह वाह, मैं मुश्किल है गम, वस्ल वाह, यार तो क्यों इस मैं पिए जा कदे रहा में हूँ। अब, जाने फिर मैं गम क्यों पिए जा रहा हूँ मैं। मालूम है कि एक अरसा गुजरा शहर को छोड़े, आहा,
معلوم ہے کہ ایک عرصہ گزرا شہر کو چھوڑے پھر کیوں اس در و بام سے ٹکرا رہا ہوں میں. واہ معلوم ہے کہ ایک عرصہ گزرا شہر کو چھوڑے پھر کیا کیوں اس کہنے در و بام سے ٹکرا رہا ہوں میں. ٹکرا رہا. واہ اور سہیل بھائی سنیے گا کہ جی. معلوم ہے کہ انجام وفا ہے فقط فراق. واہ اچھا معلوم مصرع. ہے. واہ واہ بھائی واہ واہ بہت خوب. معلوم ہے بہت کہ خوب. انجام وفا ہے فقط فراق جانے فقط فراق. شکایتیں کیوں کیے جا رہا ہوں میں. واہ 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 ہاں ہاں بھائی واہ کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور مراد ایک بھائی پھر شعر ہے پڑھیے گا. کہ واہ 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 بہت خوب ہے. واہ معلوم ہے کہ انجام وفا ہے فقط فراق فقط جانے فراق. شکایتیں کیوں کیے جا رہا ہوں میں. واہ سبحان اللہ. اور عرض کیا ہے کہ پرسش ہوئی تو سن تو سکوں گا صدا تیری. پرسش ہوئی تو سن تو سکوں سن گا تو سکوں صدا گا صدا تیری تیری. اس شوق میں گناہ کیے جا رہا ہوں میں. واہ اس شوق میں گناہ پرسش ہوئی کیے تو جا سن تو رہا سکوں ہوں. گا صدا تیری اس شوق میں گناہ کیے جا رہا ہوں میں. واہ یہ زندگی کی قید یہ رنج و علم یہ یاس. نسیم بھائی سے معذرت کے ساتھ. واہ کیا یہ زندگی کی قید یہ رنج و علم یہ یاس جانے پھر کس طور جیے جا رہا ہوں میں. کیا کہنے. جانے پھر کس واہ طور جیے جا رہا ہوں. بھائی واہ واہ بہت خوب بہت خوب. محسن بھائی بڑے ڈرتے ڈرتے میں نے جو ہے بہت اچھا. اس آواز سے ٹکرایا. پرسش آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا تو ایک شعر اچانک یاد آ گیا. جی عطا ہو بے شک عطا ہو. کر رہا ہے وہ پرسش احوال. کر رہا ہے وہ پرسش احوال. کر رہا ہے وہ پرسش احوال. درد اب اور بھی سوا ہوگا. ہاں درد اب اور بھی سوا ہوگا. بھائی واہ 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 بہت خوب. جی عمران بھائی کچھ اور سنائیے. اسٹیج آپ کے حوالے ہے. شمع محفل آپ کے سامنے ہے. اچھا تھوڑا سا جو ہے وہ گیئر کو چینج کرتے ہیں. جی اچھا نظمیں وزنیں اور بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھا جو نسیم بھائی نے پہلے بات کی تھی میں بتا دوں تو ان کا ایک فیڈ بیک جو ہے اکثر ملتا ہے اور پہلے ملا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یار تھوڑا سا جو ہے وہ جو انہوں نے کہا ٹارچ لائٹ یا جو بھی کہا ان کا مقصد تھا کہ تھوڑا سا ذرافت بھی ہونی چاہیے. تھوڑی سی شاعری کے اندر کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے. تو ذرافت کے حوالے سے اگر آپ لوگ جانتے ہیں یقیناً جانتے ہوں گے کہ جن کو میں سنتا ہوں جن کی شاعری کا انداز مجھے پسند ہے وہ انڈیا کے جناب پاپولر میریٹھی صاحب ہیں. سنا ہوں گے بہت ہی پاپولر میریٹھی صاحب. ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی مشہور شعر کا ایک مصرع لے کے آخری میں اوپر اپنی 3-4 لائنیں لگا کے اور اس کو کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو جو احباب اس شعر کو سن چکے ہوتے ہیں یا جن کو شعر یاد ہوتا ہے تو بڑے محظوظ ہوتے ہیں ان کی شاعری سے. تو جب بھی کبھی تھوڑا بہت میں لکھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا لگتا ہے ان کا طرز ان کا انداز. تو اسی کو میں نے فالو کیا. اس میں 4-5 قطعات میں نے بھی لکھی ہیں. تو تھوڑا سا یہاں پہ سناتا ہوں تو ماحول تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا. پھر بیک آئیں گے. تو اس میں سے جو آخری شعر ہے وہ آپ لوگوں کو خود سمجھ میں آ جائے گی. اوپر کے 3 اشعار میرے ہوں گے. آخری جو ہے وہ کوئی مشہور شعر ہوگا. جی جی عطا. تو عرض کیا ہے کہ جو کہتی ہیں سبھی باتیں میں ان کی مان لیتا ہوں. جو کہتی ہیں سبھی باتیں میں ان کی مان لیتا ہوں. مان لیتا ہوں. جو کہتی ہیں سبھی باتیں میں ان کی مان لیتا ہوں. صبح کو شام کہہ دیں وہ ہماری شام ہو جائے. کیا کہتے ہیں ایسی باتیں نہ بتائیں. بشیر بدر واہ کیا کہتے ہیں. جو کہتے ہیں سبھی باتیں میں ان کی مان لیتا ہوں. صبح کو شام کہہ دیں وہ ہماری شام ہو جائے. گراں گزرے کوئی بھی بات بیگم کو تو پھر اپنی نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جو کہتی ہیں سبھی باتیں میں ان کی مان لیتا ہوں. صبح کو شام کہہ دیں وہ ہماری شام ہو جائے. گراں گزرے کوئی بھی بات بیگم کو تو پھر اپنی نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کیا کہتے ہیں. کچھ اور آتا ہو اسی رنگ میں. اچھا ایک اور قطع ہے کہ اچھا اس سے یہ آپ لوگ بالکل قطعی اندازہ نہیں لگائیے گا کہ جیسے میں جو ہوں میرے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے. نہیں ہم بالکل اندازہ نہیں لگائیں گے. احساس کی سمجھ ہے ہمیں. اچھا ایک اور قطع اس کی ہے کہ ارمان بھرا دل لیے سسرال کی طرف. واسط بھائی غور کیجیے گا. کیا کہنے. ارمان بھرا دل لیے سسرال کی طرف. دلہا بنے تھے ہم بھی بڑی شان سے چلے.
वाह अरमान भरा दिल लिए ससुराल की तरफ दुल्हा बने थे हम भी बड़ी शान से चले, अब उम्र गुजरती है इसी शेर पे भाइयों, अपनी खुशी ना आए ना अपनी मैं खुशी अपनी से। वाह 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 भाई, वाह 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 इमरान भाई, ये तो आपका ये रंग तो आज पहली दफा सुनने को मिला है। क्या कहने हैं भाई, कमाल है। अपनी खुशी ना। वाह वाह वाह। इस अच्छा रंग में तो शादी के बाद ही ढल गए थे। वाह कुछ और आता हो। जी देखिए मतलब मोहसिन भाई ये भी चीज मतलब नोट करने वाली है। बड़ी हिम्मत चाहिए भाई इसके लिए। जो भी अंदाज है, तरबिया भी है, उसके लिए भी आपको एक अंदाज चाहिए, बिल्कुल शहर चाहिए, आपको रदीफ और काफिया भी चाहिए। बिल्कुल। मैं और सोहेल भाई या आप, हम इस अंदाज में शायरी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, शायद मेरी एक ही नज्म है अपना, बहुत पुरानी सी नज्म, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है जी 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 कि हम ये कहें कि ये भी अंदाज बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने वाकई इमरान भाई की नज़में, जो इनकलाबी नज़में थी, जो बहुत गहराई लिए हुए नज़में थी, वो मैंने सुनी हुई है, और आज मैं इनका एक नया अंदाज सुन रहा हूँ। अरे बड़ी नवाजिश है वासिफ भाई। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। जी इमरान भाई, चलिए इसी माहौल में एक दो कताब और करते हैं। तो अच्छा जरूर। तो सुनी का समात फरमाइएगा। अर्ज किया है कि मिसले फरहाद नहर खोद दूं तू कह के तो देख। क्या कहते हैं, वाह भाई वाह। मिसले फरहाद नहर खोद दूं तू कह के तो देख, चांद तारे भी कोई चीज है कुछ और तू मांग। कुछ और वाह। मिसले फरहाद नहर खोद दूं तू कह के तो देख, चांद तारे भी कोई चीज है कुछ और तू मांग। कुछ और तू मांग। लेकिन अब बाजू में वो दम है और ना टांगों में जान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे मेरे महबूब ना मांग। वाह 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 भाई वाह वाह, ये तो हस्बे हाल है। वाह 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 क्या कहने हैं इमरान भाई, वाह 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 यार, कमाल है। मिसले फरहाद नहर खोद दूं तू कह के तो देख, चांद तारे भी कोई चीज हैं कुछ और तू मांग। लेकिन अब बाजू में वो दम है और ना टांगों में जान, मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग। वाह, तीसरी मंजिल से ना कूद टूट जाएगी टांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। वाह 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 मौसम भाई, क्या गिरा लगाई है। ये जेदी ने ये 4 मिसरे कहे थे, 2 मिसरे मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें ये दूसरा और तीसरा और चौथा ये था, तीसरी मंजिल से न कूद टूट जाएगी टांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। जी इमरान भाई। चलिए एक आखिरी कथा सुनाता हूँ इसी माहौल में। अर्ज किया है कि इकट्ठे मोहल्ले को घर पे बुलाना। अच्छा ये उस ज़माने की बात है थोड़ा सा, कि जब हम नए नए माइग्रेट करके आए थे तो अपार्टमेंट में रहते थे, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा थे नहीं। तो अब तो खैर घर में तो डिश वॉशर भी है और सारी फैसिलिटीज़ हैं। इस ज़माने में जो है वो हाथ से बर्तन धोने पड़ते थे। तो उसी बैकग्राउंड में ये थोड़ा सा आया था कि अर्ज किया है कि इकट्ठे मोहल्ले को घर पे बुलाना। इकट्ठे मोहल्ले को घर पे बुलाना और पेपर प्लेट से यूं करना किनारा। इकट्ठे मोहल्ले को घर पे बुलाना और पेपर प्लेट से यूं करना किनारा, फिर बर्तन भी सारे ही हमसे धुलवाना। अजब है ये उनका हमें आजमाना। इकट्ठे मोहल्ले को घर पर बुलाना और पेपर प्लेट से यूं करना किनारा, फिर बर्तन भी सारे ही हमसे धुलवाना। अजब है ये उनका हमें आजमाना। जो पूछा तो वो मुस्कुरा के ये बोली, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। क्या कहने भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, ये रंग तो आपने, वाह ये रंग तो शानदार है भाई। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं इमरान भाई, वाह वाह। आपका ये आज का ये जो अंदाज है, ये तो भाई कमाल है। वाह, ये कभी कभी होता है सोहेल भाई, ज्यादा जो है वो माशाल्लाह बहुत खूब इमरान भाई। ये भी रंग देखा आपका। मोहसिन भाई न जाने क्यों खामोश हैं, ये लहू मैं इमरान भाई को हमतन गोश करता हूं, और आज आपको लाल टोपी, लाल टी शर्ट
وہ ہے نا, آپ فل کامریڈ لگ رہے ہیں یار, فل کامریڈ لگ رہے ہیں. ویسے تو محسن بھائی اندر سے آپ کو پتا ہے کہ میں ہوں, ہاں, میں خرم بھائی کو کہتا ہوں کہ اندر سے فل کامریڈ ہے, لیکن میری دیکھیے ویسے میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی, پتہ نہیں میری اپنی آبزرویشن ہے, میں بھی رانگ, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ ہر آدمی جو چیزوں کو اپنے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتا ہے وہ بنیادی طور پہ کامریڈ ہی ہوتا ہے. کیا کہنے, بہت پیاری اور بات. ہر شاعر اس ڈگر پہ بالکل پورا اترتا ہے. کیا بات کہی ہے عمران بھائی, واہ واہ واہ. عمران بھائی اسی کے ساتھ پھر اب اور کچھ عطا کیجیے. جی نظم سنائیے کوئی. اچھا تو نہیں عمران بھائی غزل سنائیے گا. نہیں یار, بات دراصل یہ شاعر ہے نظم کہنے والا, تو غزلیں سنوا دی ہیں آپ لوگوں نے. میں چاہ رہا ہوں کہ محسن بھائی جو ہیں وہ بھی خوش ہوں. آپ پلیز غزل سنائیں. انہوں نے قطعے سنائے, طبیعت خوش ہو گئی. حالانکہ عمران بھائی نے اس قسم کی چیزیں کبھی مجھے واٹس ایپ نہیں کی. میں بھی نہیں جانتا, میں نے بھی عمران بھائی کے ساتھ مشاعرے بھی پڑھے ہیں. اچھا, یہ چھوٹے, جیسے نسیم بھائی نے پہلے کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس پہ کافی فری میں لکھا کرتا تھا, اب تو کم ہو گیا ہے. جیسے کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو اس کے اوپر ایک قطعہ 4-6 لائن کی. جیسے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ کافی پہلے 10-12 سال پہلے جو پاکستانی کرکٹر تھا شعیب اپنا یہ جو شعیب ہے ابھی, کیا نام ہے اس کا, جس نے ثانیہ مرزا سے شادی کی ہے, شعیب ملک, چچا زاد بھائی شعیب ملک. اچھا ماشاء اللہ. تو انہوں نے جب ثانیہ مرزا سے شادی کی تھی تو اس میں ہونا نہیں لگا کہ پھر جیسے ہم جب ہی نیچی بیٹھکوں میں جاتے تھے تو وہ ٹینس کا بڑا تذکرہ شروع ہو گیا شادی کے بعد سے نا. تو اس پہ میں نے 4-5 لائنیں اسی وقت کہی تھیں. تو یہ جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے خود بخود نا. تو وہ یہ تھا کہ اسام جو کچھ کر نہ سکا 10 سال میں, اسام جو ٹینس پلیئر تھا جو پاکستان کے لیے بڑا کھیلا ہے, جی تو اسام جو کچھ کر نہ سکا 10 سال میں ثانیہ مرزا نے وہ 2 دن میں کر دیا. اسام جو کچھ کر نہ سکا 10 سال میں ثانیہ مرزا نے وہ 2 دن میں کر دیا. کرکٹ اسٹار ہو کے بھی شعیب نے دیکھو کس طرح سے اس ملک میں ٹینس پروموٹ کی. اس کھیل کی جو ٹی سے بھی واقف نہ تھے, یہاں باتیں وہ کر رہے ہیں ومبلڈن ریکارڈ کی. کیا کہنے, بہت خوب. تو یہ ایسے چھوٹے بہت, یہ ایک الگ ہنر, یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن وہی نسیم بھائی سے معذرت کے ساتھ زیادہ تر جو ہے وہ جو رنگ ہوتا ہے وہ خود احتسابی اور ماشاءاللہ وہ آپ کا رنگ ہے, آپ پہ سوٹ کرتا ہے. جی تو عطا کیجیے پھر اسی رنگ میں کچھ. عمران بھائی تو اسی یہ ہے کہ جالب سے بیسیکلی میری انسپریشن بہت ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا میں کبھی ملا نہیں, اور میں اس کو اپنی بڑی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ شاید میں اس دور میں نہیں پیدا ہوا کہ جب میں جالب سے مل سکتا یا جالب کو مزید قریب سے دیکھ سکتا. بہرحال جالب از مائی انسپریشن کہنے میں. تو اس کی وجہ یہ کہ پاکستان سے بھی خاص تعلق ہے, اور پاکستان چھوڑے ہوئے عرصہ تو ہو گیا, لیکن ظاہر آپ اس سے ڈیٹیچ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں کی پیدائش, وہاں پہ بڑا عرصہ گزارا. تو وہاں پہ جو حالات ہیں اور پھر جس طرح سے جس کو کہنا چاہیے طبقاتی تفریق ہے اور جو معاشرتی نظام ہے, اس سے آپ اگر وہ آپ کو ٹچ کرتا ہے تو آپ ظاہر ان حالات پہ آپ سوچتے بھی ہیں, فکر بھی کرتے ہیں, اور پریشانی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال تو اب میں اپنی اگلی نظم سے پہلے میں 4 لائنیں ہیں جو 4-6 لائنیں ہیں, یہ آپ اس کو ہدیہ عقیدت سمجھ لیے جالب صاحب کے لیے, وہ سنانا چاہوں گا. اس کے بعد میں اپنی نظم سناؤں گا. یہ جالب صاحب کے لیے کہ ہر دور میں جو زینت زندہ بنا رہا, ہر دور میں جو زینت زندہ بنا رہا, عامر کا ہو جو راج یا جمہوریت کبھی. ہر دور میں جو زینت زندہ بنا رہا, عامر کا ہو جو راج یا جمہوریت کبھی. ہر حال میں جو مصلحت شکن بنا رہا, کیا کہنے, ہر حال میں جو مصلحت شکن بنا رہا, موقع شناس تھا نہ وہ موقع پرست کبھی. بہت خوب. ہر حال میں جو مصلحت شکن بنا رہا, موقع شناس تھا نہ وہ موقع پرست کبھی. وہ شاعر انقلاب کے جالب کہیں جسے, وہ شاعر انقلاب کے جالب کہیں جسے, مقروض ہیں اس فکر کے آج ہم سبھی. بڑی عقیدت احترام سے جالب صاحب کی نظم ہے. میرا اگلی جو نظم ہے
اس کا عنوان ہے آزاد قیدی. واہ بہت خوب. آزاد قیدی. آزاد قیدی. تو عرض کیا ہے کہ جی ذہن قیدی، زباں قیدی، میرے کیا افکار کہنے. قیدی ہیں. واہ. ذہن قیدی، زباں قیدی، ہاں میرے قیدی. افکار قیدی ہیں. جنوں کی بات کرتا ہوں مگر جذبات قیدی ہیں. کیا واہ کہنے. واہ واہ، جنوں کی بات کرتا ہوں کیا کہنے. واہ کیا واہ کہنے. واہ، جن کی کیا بات بات کرتا ہے، ہوں مگر کیا بات افکار. ہے عمران بھائی، واہ عادل بھائی سبحان کیا اللہ. بات ہے. کیا واہ. کہنے. ذہن قیدی، زباں قیدی، میرے افکار قیدی ہیں. جنوں کی بات کرتا ہوں مگر جذبات قیدی ہیں. بہت یہاں تو بات کرنے پر کئی تعزیر لاگو ہیں. ہاں یہاں تو بات کرنے پر کئی تعزیر لاگو ہیں. کہاں انصاف کی باتیں، یہاں منصف قیدی ہیں. واہ، واہ. بہت اعلیٰ. واہ یہاں تو بات کرنے پر کئی تعزیر لاگو ہیں. کہاں انصاف کی باتیں، یہاں منصف قیدی ہیں. جلا کے خاک کر دے آگ کیوں بے حس حیوانوں کو. واہ. ہاں جلا کے خاک کر دے آگ کیوں بے حس حیوانوں کو. لہو ہے منجمد میرا احساسات قیدی ہیں. واہ، بہت اعلیٰ. واہ بھائی واہ شکریہ بہت واہ. شکریہ. واہ. واہ. بہت کیا عمدہ کہنے. مصرع، بہت عمدہ. جلا کے خاک کر دے آگ کیوں بے حس حیوانوں کو. لہو ہے منجمد میرا احساسات قیدی ہیں. اور یہ سنیے گا سہیل بھائی کہ جی عطا میرے دیجیے. سیاد نے رکھا ہے ایسے پیار سے کہ اب. ہاں میرے میرے سیاد نے رکھا ہے ایسے پیار سے کہ اب. میرے سیاد نے رکھا ہے ایسے پیار سے کہ اب. کروں پرواز تو لیکن پروں کے تار قیدی ہیں. ہائے ہائے. واہ. واہ واہ. بھائی واہ. بہت شکریہ. بہت میرے خوب بہت خوب. سیاد نے کیا رکھا کہنے. ہے ایسے پیار سے کہ اب. کروں پرواز تو لیکن پروں کے تار قیدی ہیں. کیا لیکن اس کہنے. جبر سے آگے، زباں کی قید سے آگے. واہ. لیکن اس جبر سے آگے، زباں کی قید سے آگے، میرے کچھ خواب پلتے ہیں جنہیں تعبیر دینی ہے. واہ واہ. بہت خوب. اب وہ خواب کیا ہے ملاحظہ فرمائیے گا. یہ جی میری عطا. اپنے خواب ہے کہ کاش ہمارے یہاں ایسا ماحول ہو جائے پاکستان میں کہ وہ ایسا ملک کہ جس میں عوامی راج پلتا ہو. واہ. 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 واہ وہ ایسا ملک کے جس میں عوامی راج پلتا ہو، جبر کے ضابطے سارے خس و خاشاک ہو جائیں. کیا کہنے عمران بھائی. واہ واہ. بہت شکریہ واہ. محسن بھائی. بہت خوب بہت خوب. وہ ایسا ملک کے جس میں عوامی راج پلتا ہو، جبر کے ضابطے سارے خس و خاشاک ہو جائیں. اور یہ سنیے گا کہ نہ ہو مذہب کبھی ذریعہ کسی کی دل آزاری کا. ہاں بھائی واہ. نہ ہو کیا بات ہے. مذہب کبھی ذریعہ کسی کی دل آزاری کا. اختلافات مسلک کے زمین میں دفن ہو جائیں. واہ. واہ واہ. واہ واہ. نہ ہو مذہب کبھی ذریعہ کسی کی دل آزاری کا. اختلافات مسلک کے زمین میں دفن ہو جائیں. وہ ننھی کوپلیں جن کو کھلا ایک پھول بننا ہو. کیا کہنے. بھائی واہ واہ. وہ واہ. واہ. ننھی واہ. کیا اچھا کوپلیں مصرع ہے. وہ ننھی کوپلیں جن کو کھلا ایک پھول بننا ہو. غبار گرد غربت میں کہیں وہ اڑ نہیں جائیں. واہ واہ. واہ، واہ کیا بات. بہت کیا شکریہ. وہ کہنے. ننھی بہت خوب. کوپلیں جن کو کھلا ایک پھول بننا ہو. غبار گرد غربت میں کہیں وہ اڑ نہیں جائیں. جہاں پہ فیصلے ہوں مصلحت کے عیب سے آری. کیا کہنے. بھائی بہت واہ. خوب. بہت شکریہ. جہاں پہ فیصلے ہوں مصلحت کے عیب سے آری. جہاں ہر بے گناہ قیدی سبھی آزاد ہو جائیں. واہ، بہت واہ. اعلیٰ، بہت اعلیٰ. وہ سارے بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ سارے راستے جن پہ ترقی چل کے آتی ہے. واہ وہ سارے راستے جن پہ ترقی چل کے آتی ہے. سیاست کی نزاکت میں کہیں وہ گم نہ ہو جائیں. واہ. 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 وہ سارے راستے جن پہ ترقی چل کے آتی ہے. سیاست کی نزاکت میں کہیں وہ گم نہ ہو جائیں. گم نہ ہو جائیں. بہت اعلیٰ. لیکن یہ سب ہوگا کیسے ہوگا؟ کیونکہ ذہن بھی قید ہے، زبان بھی قید ہے، پابندی. کیسے ہوگا؟ میرے اس خواب کی تعبیر ممکن ہو نہیں سکتی. باسط بھائی سنیے گا. جی واہ عطا. میرے اس خواب کی تعبیر ممکن ہو نہیں ہو نہیں سکتی، سکتی. نہ ہو جب تک میری یہ سوچ ہر ایک قید سے آزاد. کیا کہنے. بہت واہ. واہ. خوب. واہ. میرے اس خواب کی تعبیر ممکن ہو نہیں سکتی، نہ ہو جب تک میری یہ سوچ ہر ایک قید سے آزاد. زباں کی قید سے آزاد، فکر کی قید سے آزاد. میرا ہر ایک عمل ہو مصلحت کی قید سے آزاد. واہ واہ واہ، واہ کیا بات. میرا ہر واہ، ایک عمل ہو مصلحت کی قید سے بھائی واہ قید واہ سے آزاد. واہ. بہت آزاد. شکریہ. واہ بہت واہ خوب واہ، بہت خوب. شکریہ. واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب. کیا کہنے. عمران بھائی بہت خوب. بہت شکریہ. بہت شکریہ.
बता रहा है कि मैं जालिब जो है बढ़ चढ़ के बोल रहा है। ये जी हाँ, बस आंख मैं बंद करिए, जालिब को सोचिए और लिखते चले जाएं। क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मैं नसीम सुलेमान साहब को दोबारा ज़हमत देना चाहूँगा। ताहिर भाई क्या सुनना चाहेंगे आप? आपने इमरान भाई को ज़ाहिर है हमारी और आपकी जो मुलाकात के हवाले से हमें हमेशा ये ऑनलाइन मिले। आप यकीनन इनको और हवाले से भी जानते हैं कि किस अंदाज से आपने इनको पाया, कैसा डिफरेंस आपने फील किया कि आम लोग जैसे हम कहते हैं कि किसी भी हादसे को देख के वहां पे सेल्फी ले रहे होते हैं और एक शायर जो है वो उस जगह पे खड़ा होके कुछ चीजें सोच रहा होता है कि इस हादसे का मकसद और इस हादसे की वजह क्या बनी, कैसे वो उस चीज को डिफाइन करता है। तो इमरान भाई को आपने ऑब्वियसली हम लोगों से बेहतर आपने उनको जाना, उनको नजदीक से देखा, तो कैसे आप इनको डिफाइन करते हैं कि ये कौन कौन लोग हैं जो इतनी छोटी छोटी चीजों को देख के उसके ऊपर गजल लिख देते हैं या नज्म लिख देते हैं, तो कैसा आपने ये इनको फील किया? थैंक यू ताहिर भाई, पहले तो आपने ये एजाज दिया मुझे कि मैं इस मौजू पे इस तरह बात करूं। मेरे ख्याल से मैं ऐसे आम प्लेटफॉर्म पे तो डिफरेंट टॉपिक पे बात करता रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पहली बार जो है ये मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इस एंगल से, ये बहुत ही बारीक, बहुत ही हसास एंगल जो आपने बोला है, जी, क्योंकि किसी भी माशरे की नशोनुमा उस वक्त होती है जब देखने वाले की आंख जो है वो अहले हुनर से अहले नजर पे जाए। ठीक है? अहले बहुत हुनर खूब। तो मौत को मिल जाएंगे दुनिया में, अहले नजर वो है जो माशरे की नशोनुमा करते हैं। वाह वाह! वाह हम वाह अपने जमाने में जो है वो अगर गौर करें तो इफ्तिखार आरिफ और इनायत जो बेग साहब थे और इस तरह के लोग मौजूद थे जो आपकी फिक्रों में तहरीक क्रिएट करते थे। तो सही। इमरान को मैं उन्हीं पैरायों में रखता हूँ, इसलिए नहीं रखता हूँ कि इमरान जो है वो हमें उनसे मोहब्बत है, लेकिन इस तरह के लोग जो कि उन बारीक बीनियों को देखें माशरे की, जो कि बीज बोती हैं और आगे जाके तनावर दरख्त बन सकती हैं, वाह, उन वहां क्या मैं बात, देखता हूँ इमरान को। वाह वाह। अ, बहुत कम है इस तरह के लोग। हम जो सबसे बड़ा अलमिया है हमारा वो ये है कि इस तरह के लोगों को अ, तारों से बुनना चाहिए ताकि वो माशरे की जो फैब्रिक है ना वो बिल्ड हो। और ये मैं पहली दफा इस महफिल में आया हूँ, तो मैं मोहसिन भाई हो गए, ताहिर भाई आप बासित भाई आप हो गए और सोहेल भाई, मुझे अच्छा लगा कि हम जो है वो इमरान और मेरी जब बात होती है तो हमेशा एक जुमला हम आपस में शेयर करते हैं कि सोचों की आज़ादी जो है वो जिस्मों की आज़ादी से बढ़ के है। सोच जी, आज़ाद होनी चाहिए, बेशक। जी, 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 क्योंकि बिल्कुल सही है। आज़ाद सोच जो है वो, ठीक है, वो रूह और कल्ब को तरबियत देते हैं, बिल्कुल। जिससे जो है माशरा की तरबियत बनती है। और इमरान उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं तो उनका, इमरान का तो बहुत फैन हूँ, बल्कि अगर आप बोलेंगे कि जो एक साइड जो इमरान मेरा जानते हैं वो डिलीवरी है, कि सोच इनकी होती है, हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं उसको, वाह वाह, क्या बात। क्योंकि सोच तो चाहिए आपको, सोच तो इख्तियारी नहीं है ना, जी, जी, जी। सोच तो बेख्तियारी होती है। जिसको वदियत हो जाए, आप वहाँ से स्टार्ट करें, आप शुरू हो जाएं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नसीम भाई, पांच का खमसा, हम ये थोड़ा सा जखीम है। इमरान ने मुझे ये भी कहा है कि कोशिश करें आसान आसान लफ्जों में बयान किया करें, लेकिन ये जो है वो 1998 का है, जब पहले पाकिस्तान छोड़ के मास्टर्स करने की सुन गया, तो बड़ी वहां पर तकलीफ हुई सोचों में, चीजों में। तो मैं एक 5-6 अशार लिखे थे, और अगर जो है वो ज़्यादा ज़ख़ीम हो गए, मैं ज़ाहिर बात है शायरों में बैठा हूँ, ज़ख़ीम हो गए तो माज़रत है। इरशाद है कि शहर ख़मोशा, दिल बेदम, मकतबे वाह! आलम, वाह! बेसबात शहर ज़िंदगी, खामोश। खुदी ना हम वहंग,
वाह दोबारा, शहर खामोशां जी दिल बेदम मकतब आलम बेसबा जिंदगी खुदी ना हम आहंग, वाह सोच मेरी फितरत बेसारत मेरा बेरब्त, वाह सोच मेरी फितरत बेसारत बेरब्त, क्या बात है मकसद हयात गुरूब आफ्ताब, सहर जिंदगी मौत, वाह मकसद हयात गुरूब आफ्ताब, सहर जिंदगी मौत, कल्क मुझको किसी से नहीं, ना रवाई ना मेरा जम, क्या कहने वाह कल्क मुझको किसी से नहीं, ना रवाई ना मेरा जम, तेरी पना मेरा हिज्र, मेरा मकसद वसाल जिंदगी। वाह वाह ये लिखा था 98 में जब पाकिस्तान छोड़ के आए, और सोलिटायर ने मास्टर के दौरान चक्की पीसने वाली जिंदगी में ये फील किया कि आप एक ऐसी मशीन लाइफ में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां very good. एहसासात के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आहा, क्या वाह बात। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। और ये शेर जो है उस पैमाने की आपको अंदाज देगा कि इस माशरे में अगर इमरान जैसे लोग मौजूद हों तो वो आपकी रूह में तरन्नुम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वाह साथ साथ आपको जिंदा करने की कोशिश करते हैं, वरना आप तो बोट्स हो जाएंगे। वाह जी वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब नसीम भाई, बहुत खूब। माशाल्लाह बड़े प्यारे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, और मेरी ख्वाहिश थी कि आप हमें मजीद सफर का हिस्सा बनाएं जो इमरान भाई के साथ आपका रहा। आपने बहुत खूबसूरती से उस वादियों का हमें भी मुसाफिर बनाया, जो पिछले 20-25 साल से आप उनके साथ हम सफर रहे। और जो मोहसिन भाई ने जिस चीज का तज़किरा किया कि अभी उन्होंने कहा कि 2 वीक पहले उनसे उनकी फोन पे बात हुई, तो वो मोहसिन भाई आज उस सफर का हिस्सा है कि लाइव इमरान भाई को सुनते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं। और ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास 2 ऐसे डिफरेंट वक्तों के, कि अगर आप 98 के हवाले से बात कर रहे हैं, 20 साल पहले, 22 साल पहले की बात कर रहे हैं कि आप उनके हम सफर रहे, और मोहसिन भाई 2 वीक पहले के हम सफर रहे, तो हमारे पास 2 ऐसे अशखास हैं कि जिन्होंने उनको 20-22 साल के डिफरेंस से भी देखा, और बड़ा अच्छा लगा। और मोहसिन इमरान भाई से हम गुजारिश करेंगे कि आज ताज़ा तरीन वक्तों में कोई इंतहाई अपनी ताज़ा एक नज्म या गज़ल हमें सुनाए, कि हमें उस चीज़ का एहसास हो कि आज आप क्या सोच रहे हैं। आपने कॉलेज लाइफ के वक्तों में अपना बताया कि आप अपने एनईडी के टाइम पे आप अपने मुजल्ले में भी लिखते रहे, और आपने कॉलम भी लिखे जो पब्लिश नहीं हुए। ये डेफिनेटली उन वक्तों के, उन अखबारात की बदकिस्मती के वो आपके कॉलम शाया नहीं हो सके, लेकिन आपने ऑब्वियसली नज्म कही, आपने गजल कही। और आज बिल्कुल ताज़ा ताज़ा वक्तों में मेरी को ये ख्वाहिश होती है, जैसे हम आजकल ऑनलाइन मुशायरों में बैठते हैं और इस चीज़ को बहुत कम शोरा समझते हैं कि किसी भी मुशायरे में बैठने के लिए एक ताज़ा कलाम का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पुरानी चीज़ें सुनाते हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन एक अपना बिल्कुल नया कलाम आप सुनाते हैं, तो हर मुशायरे में एक नई एक चीज ऐसी का तोहफा अक्कासी होता होती है कि आज आप क्या कह रहे हैं। जैसे मैं ये कहूं कि भी मैंने एक गजल कही थी 30 साल पहले, लेकिन दैट इज 30 years ago, व्हाट एम आई सेइंग अबाउट टुडे। आज का मेरा लिखा हुआ क्या है, मेरे आज के ख्यालात क्या हैं। तो हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल बिल्कुल कोई ताज़ा ताज़ा समथिंग, मे बी कोई 1 महीना पहले, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले का लिखा हुआ कोई अपना कोई भी कलाम आप हमें हमारे साथ जी, बहुत नाज़रीन को शुक्रिया शेयर अब्दुल बासित भाई। बासित भाई, इससे पहले इमरान शुरू करें, मैं एक जो है वो छोटा सा कथा जो है, कथा भी नहीं बोलूंगा, शेर जो है 2 इस महफिल के नजर करना चाहूंगा।
जी जी अता अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। जी अता हो, अता अभी हो। हल्का सा एक मिसरा भी बोला था तो इससे याद आया मुझे। अ, शौक से आगे, वाह, शौक से आगे, ज़ौक़ की वादियों में गुम। क्या कहने हैं, शौक से आगे, ज़ौक़ की वादियों ज़ौक़ में की गुम। वादियों में गुम। अहले हुनर मैं अपने आप को ले रहा हूँ और माशाल्लाह आप लोग अहले नज़र हैं। शौक से आगे, ज़ौक़ की वादियों में गुम। अहले हुनर हुए हैं, अहले नज़र की मुतलाशी। वाह तो वाह माशाल्लाह आप वाह। लोगों ने इनवाइट किया और बहुत हमारे खूब, जैसे अहले हुनर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं आज अहले नज़र की मुतलाशी उस महफिल में बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत इमरान खूब नसीम भाई, बहुत आला, बहुत आला। क्या कहने हैं? तो जैसा कि अब्दुल बासित भाई का हुक्म है तो मैं जो है वो अपनी निस्बतन एक गज़ल मोहसिन भाई जी आपके इस्लाही समात के लिए वो है नज़्म समात है कि अता ये 1 डेढ़ हफ्ते पुरानी, मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते पुरानी वाह क्या गज़ल है। बात, बिल्कुल। क्या बात है। फिर तो ये बिल्कुल ताजा है। हो सकता है मोहसिन भाई इसको सोहेल भाई इसकी के तस्वीर हो चुकी है। पैरामीटर के मुताबिक 6 महीने पुरानी गजल भी ताजा होती है। नहीं, इतनी क्या पुरानी नहीं, बात है। तो महीना क्रॉस नहीं किया अभी इसने। अच्छा, बहरहाल अर्ज़ किया है कि भूल जाना भी कुछ आसान नहीं, वाह वाह, अभी कुछ अच्छा आसान मिसरा, नहीं। भूल जाना भी कुछ आसान आसान नहीं, नहीं। याद रखना भी बहुत मुश्किल है। क्या आहा, कहने, क्या कहने। वाह, भूल जाना भी कुछ आसान नहीं, याद रखना भी बहुत मुश्किल है। ताल्लुक तर्क तो किया लेकिन क्या कहने, ताल्लुक तर्क तो किया लेकिन तर्क ख़याल बहुत मुश्किल है। आहा, वाह, बहुत खूब, ताल्लुक बहुत खूब। तर्क तो किया लेकिन तर्क ख़याल बहुत मुश्किल है। वक्त की क़ैद में रहूं तो मगर हम्म, वक्त की क़ैद में रहूं तो मगर वक्त को थामने में मुश्किल है। वाह आहा, वाह बहुत खूब, बहुत वक्त खूब। की क़ैद वाह में वाह, रहूं तो मगर वक्त को थामने में मुश्किल है। क्या तुमने एक कहने। बार कह दिया होता वाह, तुमने तुमने एक बार कह दिया तो तुमने क्या। एक बार कह दिया होता साथ चलना हमारा मुश्किल है। हाय हाय क्या हाय हाय कहने हाय। इमरान भाई, भाई क्या वाह वाह गजल वाह, का बहुत शेर है भाई, शुक्रिया। इमरान भाई फिर पढ़िएगा, वाह वाह क्या वाह। गजल का शेर है भाई। तुमने एक बार कह दिया कह होता दिया होता साथ चलना हमारा मुश्किल है। मुश्किल है। इस तरह ला के यहाँ छोड़ दिया आहा, इस इस तरह तरह ला लाके आके यहाँ छोड़ दिया। इस यहाँ छोड़ तरह दिया। ला के यहाँ छोड़ दिया खुद पे इतना सितम ये मुश्किल है। क्या कहने। वाह। इस तरह ला के यहाँ छोड़ दिया खुद पे इतना सितम ये मुश्किल है। कैसे कह दूं कि तू रहा न मेरा कैसे कैसे कह कह दूं दूं कि तू रहा न मेरा। कैसे रहा कह न दूं मेरा। कि तू रहा न मेरा मैं भी तेरा रहूं ये मुश्किल है। क्या वाह बात है वाह भाई, वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बहुत बात है। शुक्रिया। क्या गजल का फिर। वाह 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 वाह, वाह। फिर पढ़िए। कैसे कह वाह वाह दूं वाह कि वाह, तू रहा न मेरा मैं भी तेरा रहूं ये मुश्किल है। भाई वाह वाह वाह। बहुत और खूब, सुनिए बहुत खूब। और सुनिएगा सुहेल भाई के जी अता लोग कीजिए। लोग यहाँ मशवरा तो देते हैं वाह, लोग ये मशवरा तो इसका देते भी हैं। दुरुस्त है। लोग यहाँ मशवरा तो देते हैं बात समझे कोई ये मुश्किल है। क्या आहा, कहने, वाह वाह क्या वाह। कहने, बात क्या समझे कहने। कोई ये मुश्किल है, वाह वाह वाह, लोग बहुत खूब। यहाँ मशवरा तो देते हैं बात समझे कोई ये मुश्किल है। और ज़िंदगी गुजरे जा रही है मगर हम्म, ज़िंदगी गुजरे जा बहुत अच्छा रही है मिसरा है। मगर मगर ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। आहा, हाय 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 वाह, हाय। वाह वाह वाह, वाह वाह गुजरना वाह। और जीना, क्या बात है भाई, भाई वाह 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 वाह। ज़िंदगी वाह, गुजरे बहुत जा खूब, रही है मगर ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल, बहुत खूब, बहुत क्या बहुत शुक्रिया, खूब। कहने इमरान बहुत भाई, शुक्रिया, सुभान बहुत अल्लाह। शुक्रिया। सुहेल भाई अकेले चाय नहीं पी जाती है। जी ये पिएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। कोविड के बाद खाली चाय। ये अच्छे नहीं नहीं, वाली चाय खुद ही पीते हैं। नहीं नहीं, सारा इंतजाम होगा, आप फिक्र न कीजिए। तो ये अपना इमरान भाई, ये आप वाकई किनारों मौसम भाई का किनारों में आप अच्छी बात करते। छोटी छोटी बहर का रंग जो है ना ये साफ नजर आ रहा है अपना मौसम भाई का। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा है। मोहसिन भाई उस्ताद है, मोहसिन भाई से बहुत सीखने को जी मिला। जी, हम सबके उस्ताद हैं ये तो। मौसम भाई को शर्मिंदा कर रहे हैं आप लोग, इतने हम भी उनको आप। इस्लाह के लिए ये चीजें दिखाते हैं ये अक्सर। जो है, ये सोहेल भाई का कमाल है, बासित भाई की मोहब्बतें हैं, जो एक ये बज़्म अदब जो है ना, उम्मीद है, एक वाह, आसरा है, एक रास्ता है,
جس کی وجہ سے جو ہے نا ادھر تھوڑا بہت جیسے جس طرح بھی کہیں ایک ادب پسند ادب شناس لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے. بے شک جی بے شک. تو یہ کوشش ہے محسن بھائی، یہ کوشش ہے. جی ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہ کتنا کو ہم اس میں کامیاب ہیں. ہماری بالکل بھی خواہش نہیں ہے کہ ہم خود سے ہی اپنے آپ کو آگے آگے لے کے آئیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم سب اس پروگرام کا حصہ بنیں. شاعروں میں تو آپ، میں اگر یہ محسن بھائی کہوں کہ ہیں، سہیل بھائی ہیں، ہر روز ہم دیکھتے ہیں آپ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہماری خواہش صرف یہی ہے سخن پرور کے حوالے سے، جی ہاں ہم سب ایک دوسرے کو سنیں، ہم دوسرے کا جو اچھا کلام ہے اس کو سنیں، ہم اس کی پذیرائی کریں. اور آپ اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنا کو اس کوشش میں کامیاب ہیں، لیکن ہماری کوشش جاری ہے. جی بہت خوب بس بھائی، کمال ہے. تو عمران بھائی واپس آپ کی طرف کچھ اور عطا کیجیے. سہیل بھائی وقت کتنا ہے پہلے یہ بتائیے. ہمارے پاس بہت وقت ہے. We have about 30 minutes. لو آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، سنائیے اور عمران بھائی. ہاں جی، اور اس میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو سنیں. آپ کو سنیں. اور جی تو عطا کیجیے کچھ. چلیے پھر ایک غزل سے دوبارہ کہتے ہیں، اور جی اتنی نئی نہیں ہے لیکن اتنی پرانی بھی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ 6 مہینے کی ڈیفینیشن میں آ گئی ہے. تو پھر نہیں ہے، پھر نہیں ہوئی نا. سہیل بھائی نے جو ہے نا اس پہ سند لگا دی ہے. 6 مہینے تک چیز پرانی نہیں ہے. پرانی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. محسن بھائی کیا بات کہی آپ نے، بہت خوب. اچھا، کچھ یوں عرض کیا ہے کہ یہ سلسلہ جنوں کا یوں ہی چلتا رہے گا. یہ سلسلہ جنوں کا یوں ہی چلتا رہے گا. چلتا رہے گا. واہ. یہ سلسلہ جنوں کا یوں ہی چلتا رہے گا، ہم ہنستے رہیں گے اور دل جلتا رہے گا. واہ واہ، بھائی واہ، رہیں گے اور جنوں اور ہنسنا، واہ واہ واہ، کیا بات. کیا کہنے. یہ سلسلہ جنوں کا یوں ہی چلتا رہے گا، ہم ہنستے رہیں گے اور دل جلتا رہے گا. دنیا کے کاروبار تو سب چلتے رہیں گے. کیا کہنے. واہ واہ واہ، غزل کا مصرع ہے. واہ واہ دنیا واہ. کے کاروبار تو سب چلتے رہیں رہیں گے، گے. پر عشق کا یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. واہ واہ. واہ. دنیا کے کاروبار تو سب چلتے چلتے رہیں رہیں گے، پر عشق کا یہ سلسلہ بھی چلتا رہے چلتا گا. رہے گا. واہ واہ واہ. آپ لاکھ وفاؤں کا بھرم توڑتے رہیے. ہائے ہائے ہائے. واہ. واہ 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 واہ. آپ بہت لاکھ شکریہ وفاؤں کا بھرم توڑتے توڑتے رہیے. رہیے. آپ لاکھ وفاؤں کا بھرم توڑتے رہیے، پر اپنی وفاؤں کا عزم چلتا رہے گا. پر واہ. اپنی وفاؤں کا عزم چلتا رہے گا. آپ بہت لاکھ خوب، بہت وفاؤں خوب. کا بھرم توڑتے رہیے، پر اپنی وفاؤں کا عزم چلتا رہے گا. مانا کہ آپ پیار میں صادق نہیں مگر. کیا کہنے عمران بھائی بھائی. واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں. اچھا مصرع ہے. واہ. مانا کہ آپ پیار میں صادق نہیں مگر، مگر. فطرت کا یہ تضاد تو بس چلتا رہے گا. کیا کہنے. بھائی کیا واہ واہ کہنے. واہ. واہ واہ. عمران صاحب پھر مانا پڑھیے کہ گا، پھر آپ پڑھیے گا. مانا کہ آپ پیار میں صادق نہیں نہیں مگر، مگر. واہ. فطرت کا یہ تضاد تو بس چلتا رہے گا. چلتا رہے گا. واہ. مانا کہ دو جہاں ہیں ابھی دسترس میں. ہوں. مانا کہ دو جہاں ہیں ابھی دسترس دسترس میں، میں. یہ وقت میرے یار مگر چلتا رہے گا. یہ وقت میرے یار مگر چلتا رہے گا. واہ واہ واہ. کیا کہنے. بہت خوب. شکریہ مثلا، بہت شکریہ شکریہ. آخر یہ ہے کہ ٹوٹے ہیں اس طرح سے کہ اب مر ہی گئے ہیں. واہ. بہت ٹوٹے اچھا ہیں اس مصرع طرح سے. واہ. کہ اب مر ہی گئے ہیں. ٹوٹے ہیں اس طرح سے کہ اب مر ہی گئے ہیں، یہ ڈور مگر سانس کا بس چلتا رہے گا. چلتا رہے گا. کیا واہ کہنے. بھائی واہ واہ واہ. شکریہ بہت خوب، بہت خوب شکریہ. عمران بھائی. کیا کہنے ہیں. کچھ اور عطا ہو عمران بھائی. اب کیا نظم کا کوٹا تو اب اور نکالنا پڑے گا اندر سے. ہاں تو نکال. جو غزل ہے کا کوٹا، نظم بہت ہے، نظمیں بہت ہیں. چلیے نظم سنا دیجیے. محسن بھائی کو بھی سننا چاہیے. محسن بھائی آپ سنائیں. محسن بھائی آج عمران بھائی کا دن ہے، آج کے بزم کے دولہا ہیں عمران بھائی، تو کچھ مناسب نہیں ہے کہ باراتی آ کے جو ہے نا، میں آپ کو ذاتی طور پہ
ضرور سنا دوں گا اگر آپ چاہیں گے. نہیں محسن بھائی, آپ نے بارادی اپنے آپ کو کیوں بولا؟ آپ تو شبالہ ہیں, وہ عمران بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو شبالہ بھی سناتا ہے. دیکھیے آج کی بزم کے دولہا ہیں عمران بھائی, اور غازی صاحب ہیں یوں سمجھ لیجیے سہیل اقبال, اور گواہوں میں محسن بھائی جب جوتے میں تو جب جوتے چوری ہوتے ہیں نا, میں بولا جب جوتے چوری ہوتے ہیں تو نیگوشیشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے شعبہ ہی کرتا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا تو کچھ سنانا پڑے گا, ایک دو قطعی سنائیں. بالکل میں آپ کو ضرور سنا دیتا, لیکن یہ کچھ میں ذرا جو ہے ترقی پسند ضرور ہوں, لیکن میں جو ہوں اس سلسلے کو پسند کرتا ہوں کہ جو ہمارا روایتی انداز ہے اس کا سخنور کا, کہ زیادہ تر اس کو ہی موقع ملے جو اس بزم کا مہمان ہے. تو میرا خیال ہے میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا, اور صرف 4 مصرے آپ کے حکم ہیں. سہیل بھائی اجازت ہے؟ جی 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 بالکل. ایک پرانا ہے اور 2-4 مصرے جو مجھے آپ کو سنا دیتا ہوں, اور سہیل بھائی کو بھی یہ کافی پسند ہے, باسط بھائی کو بھی, عمران بھائی کو بھی شاید سنایا ہے, آپ کے لیے شاید نیا ہو. کہ جوڑ رہا ہوں تانے بانے, واہ, جوڑ رہا ہوں تانے بانے, جوڑ رہا ہوں تانے بانے, ایک محبت 100 افسانے. جوڑ رہا ہوں تانے بانے, ایک محبت 100 افسانے, باہم مل کر ایسے روئے, باہم مل کر ایسے روئے, تیرا سر اور میرے شانے. واہ, بعد از جنگ یہی بچیں گے, کیا بات ہے, بعد از جنگ یہی بچیں گے, بعد از جنگ یہی بچیں گے, اندھے لولے لنگڑے کانے. ماشاءاللہ, واہ, بعد از جنگ یہی بچیں گے, اندھے لولے لنگڑے کانے. واہ. اور دور پیری رنگی باتیں, دورے پیری. بھائی آپ کے لیے خصوصی طور پہ. کیا بات ہے, ہمیشہ یہ شعر بہت اچھا لگے, بہت مزہ. دورے پیری رنگی باتیں, واہ, دورے پیری رنگی باتیں, دیکھ رہا ہوں خواب سہانے. واہ واہ واہ, بات, واہ محسن بھائی کیا بات ہے, واہ. تو میں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, میں یہ برقی ملاقات صحیح, میں سلیمان بھائی کو جو ہے ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا, وہ کہ یہ اس سے ہٹ کے ہے دستور سے, لیکن حکم تھا. عمران بھائی عطا ہو. جی بہت شکریہ محسن بھائی. تو اب واپس پھر عمران بھائی کی طرف چلتے ہیں, اور عمران بھائی اب مائک کمپلیٹلی آپ ہی کے حوالے ہے. سوری سہیل بھائی, میں آپ کو دوبارہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت, ڈاکٹر مدد صدیقی صاحب آن لائن ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم عمران بھائی کو سنیں, ڈاکٹر مدد صدیقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور کچھ تھوڑا سا ان کو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز رہیں, اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ پلیز سہیل بھائی آپ ان کو آن لائن لیں. جی ڈاکٹر مدد صدیقی صاحب خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو. اگر آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں تو ہم آپ کو پھر سن پائیں گے. مائک پہ کلک کر دیں, ان میوٹ ہو جائے گا. جی میں کوشش, جی اب سن پا رہے ہیں غالباً ڈاکٹر صاحب. جی نہیں پھر میوٹ ہو گیا. یا میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں یہاں سے کر سکوں ان کو ان میوٹ. چلیے اتنی دیر پھر عمران بھائی آپ سے کچھ اور طاہر بھائی آپ کر سکتے ہیں درخواست یہاں کرتے ہیں. یا آئی کین, اینڈ یا ہی از آن لائن. ڈاکٹر صاحب کیا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آواز آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی بالکل اب آ رہی ہے. تو خوش آمدید آپ کو پروگرام میں, بہت ذرا خوشی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ, میں نے
ڈاکٹر صاحب مولانا آداب. صاحب کو تمام ان کی نظمیں ان کی غزلیں سنی. یہ میرا آئی پیڈ میرا ہیڈ فون جو ہے یہ کچھ خرابی کر رہا تھا. جی جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوب, بہت اچھا کہتے ہیں, ماشاء اللہ. میں نے آج اتفاق ہوا پہلی دفعہ آپ کو سننے کا. اللہ آپ کو زور کلام اور زیادہ بس. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. تو عمران بھائی آپ چونکہ ڈاکٹر صاحب بھی آن لائن آ چکے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ کچھ اور ہمیں سنائیے. جی بالکل سہیل بھائی, جیسا آپ کا حکم ہے, ایک نظم اور چھوٹی سی ہے وہ سنانا چاہوں گا. تو جی عطا کیجیے. عنوان ہے اس کا آئینہ. آئینہ. تو عرض کیا ہے کہ کہیں مذہب, کہیں مسلک, کہیں پر قومیت آگے. واہ. کہیں مذہب, کہیں مسلک, کہیں کہیں پر قومیت. قومیت آگے, ہر ایک رخ سے یہاں انسان کی تذلیل ہوتی ہے. واہ واہ واہ. کہیں مذہب, کہیں مسلک, کہیں پر قومیت آگے, ہر ایک رخ سے یہاں انسان کی تذلیل ہوتی ہے. کیا کہنے. یرز پاک کہتے ہیں قلعہ اسلام کا جس کو, یرز پاک کہتے ہیں قلعہ اسلام کا جس کو, یہاں اسلام کے ہر وصف کی تضحیق ہوتی ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب عمران بھائی, بہت خوب. واہ. یرز کیا پاک بات, کیا کہتے ہیں بات. قلعہ اسلام کا جس کو, یہاں اسلام کے ہر وصف کی تضحیق ہوتی ہے. اور عرض کیا ہے کہ اٹھائے پھرتے ہیں جو یہ علم ہم بت شکنی کا. اٹھائے پھرتے ہیں ہم یہ علم بت شکنی. اٹھائے پھرتے ہیں جو یہ علم ہم بت شکنی کا, ہمارے ہر عمل سے بت گری توقیر پاتی ہے. واہ واہ واہ. اٹھائے پھرتے ہیں جو یہ علم ہم بت شکنی کا, ہمارے ہر عمل سے بت گری توقیر پاتی ہے. کیا کہنے. کہیں ملا, کہیں مفتی, کوئی صوفی کوئی غازی. کہیں ملا, کہیں مفتی, کوئی صوفی کوئی غازی, اگر مل جائے جو کردار تو حیرت سی ہوتی ہے. واہ واہ. کہیں ملا, کہیں مفتی, کوئی صوفی کوئی غازی, اگر مل جائے جو کردار تو حیرت سی ہوتی ہے. حیرت سی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. یہ سارے لیڈران قوم جو بننے چلے رہبر, یہ سارے لیڈران قوم جو بننے چلے رہبر, جو دیکھے رہزنی ان کو تو خود شرمندہ ہوتی ہے. واہ. جو دیکھے رہزنی ان کو تو خود شرمندہ ہوتی ہے. نہیں اسلام کو حاجت کہ پاکستان سے ابھرے. بڑی غور طلب بات ہے. کیا کہنے. نہیں اسلام کو حاجت کہ پاکستان سے ابھرے, جو ہو زمین عمل کی وہی زرخیز ہوتی ہے. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. نہیں اسلام کو حاجت کہ پاکستان سے ابھرے, جو ہو زمین عمل کی وہی زرخیز ہوتی ہے. آخری شعر ہے کہ جلا کے گھر کو مناتے ہیں جشن تاریکی ہم سب. جلا کے گھر کو مناتے ہیں جشن تاریکی ہم سب, مگر خود احتسابی میں ذرا تکلیف ہوتی ہے. جلا کے گھر کو مناتے ہیں جشن تاریکی ہم سب, مگر خود احتسابی میں ذرا تکلیف ہوتی ہے. بہت شکریہ. واہ, بہت خوب, بہت خوب عمران بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ڈاکٹر مظہر صدیقی صاحب کو آن لائن لینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آج اور 10, 20, 25, 30, 40 سال پہلے کی شاعری میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں کہ آج کا شاعر کیا لکھنا چاہ رہا ہے جو پہلے کا شاعر نہیں لکھ رہا تھا, یا پہلے کا شاعر کیا لکھ رہا تھا جو آج کا شاعر نہیں لکھ رہا؟ باسط صاحب, آج کا شاعر جو لکھ رہا ہے وہ, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی, آج کا شاعر جو لکھ رہا ہے وہ آج کی باتیں لکھ رہا ہے. اس زمانے کا شاعر جو کچھ لکھ رہا تھا وہ اس زمانے کی باتیں لکھتا تھا. اب غالب, میر, ولی دکنی اس زمانے کی باتیں لکھتے تھے.
جی پھر ترقی پسند شاعری کا دور آیا، کیا پھر کہنے، ترقی پسندوں نے کامریڈ جیسے کہ آپ کا لباس بتا رہا ہے ان کی باتیں کہیں، کیا میرے کہنے، غور صاحب سہیل نے کہی، آپ کی تعریف بہت کر دی ہے. اب وہ لال ٹوپی اور لال قمیض، اور پھر جو ایک بات کہی تھی آپ نے، اور کہ ہر شاعر کامریڈ ہوتا ہے، وہ جی کامریڈ کا اگر آپ دوسرا ترجمہ کریں تو یہی ہوگا کہ حال کی باتیں، اب حال جب ابتر ہو تو آدمی وہ محبوبہ اور معشوق کی غزل میں، غزل کا رنگ ہر دور میں بدلتا رہتا ہے. صحیح، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ہر دور میں دور اور وقت کبھی ٹھہرتا نہیں. اسی طرح شاعر کا خیال اور شاعر کی نیت اور شاعر کی ادائیگی وہ بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. جی اب کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا جی کہنے، اب عمار آج کا شاعر ہے کیا نوجوان، کہنے، وہ جو لکھتا ہے کہ ایک میرے ساتھ چلتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، میں نے لکھ دیا تنہائی زوجیت کے خانے میں. اگر غالب کے زمانے میں یہ کوئی کہتا تو بولا کہتے اس کو. آج کے زمانے میں اس کو داد ملتی ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ہے. آج کی شاعری میں غزل کے جو معنی تھے، محبوب سے یا معشوق سے بات کرنا، حسینوں سے بات کرنا، وہ اب نہیں ہے. اب حالات کے وقت کے ساتھ حالات کا تبصرہ، حالات کی شکایت، حالات کی ابتری، اس کا شکوہ کرنا وہی پسند آئے گا لوگوں کو. ورنہ اس زمانے کی اب لب و رخسار کی باتیں کوئی کرے گا اگر کوئی، وہ زمانہ گیا جب رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے تھے. وہ سنا ہے کہ دلی میں الو کے پٹھے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. پھر وہ لکھنؤ والوں پہ کیا کہ بہت نازک بدن ہے یہ لکھنؤ کے بانکے، کمر بند نہ جانے کدھر باندھتے ہیں. سنا ہے کہ ان کی کمر ہی نہیں ہے، نہ جانے کمر بند کدھر باندھتے ہیں. تو یہ وہ زمانے گئے. اب جو مزاحیہ خطاب پیش کیے وہ پاپولر میرٹھی کا ذکر کیا انہوں نے. تو اب یا تو اس کرونا کے جب آدمی بالکل گھر میں بند ہو گیا ہے تو اس میں یا تو آپ کچھ دل بہلانے کے لیے کہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں، یا پھر حالات جو سیاست پہ بات کریں تو لوگ پسند کرتے ہیں، یا مہنگائی پہ بات کریں جب وہ پسند کرتے ہیں. بس یہ ہے، اور کیا ہے. آج کل کی شاعری آج کی تصویر کشی ہونی چاہیے. جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. تو عمران بھائی واپس اب آپ کی طرف، تو کچھ عنایت کیجیے پلیز. سہیل بھائی وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ آپ جو بھی سنانا چاہیں، 10 منٹ ہیں. ایک پہ میں نے کچھ لکھا تھا جی جب میں نے ایک بڑا لمبا عرصہ کیلگری میں گزارا ہے، تقریباً 10-15 سال. جی اور کیلگری سے مجھے بڑی محبتیں ملی الحمدللہ. بڑے میرے ایسے دوست اور تعلقات بنے جو میرے خیال میں ہمیشہ رہیں گے بشرط زندگی. تو انشاءاللہ بڑی محبت ملی، بڑا خلوص ملا لوگوں کا.
اور آج بھی جب کہ میں کیلگری میں نہیں ہوں، آپ لوگوں سے میرے جو ہے وہ رابطے رہتے ہیں مسلسل. تو آپ ہی لوگوں کے لیے جب میں اس شہر سے نکل کے ونی پیگ آ رہا تھا تقریباً آج سے 5-6 مہینے قبل، تو میں نے ایک نظم کہی تھی اپنے کیلگری کے لوگوں کے لیے، وہ سب آپ کے سامنے شیئر کروں گا. تو بس وہ میری ایک عقیدت تھی جو میں نے اپنے کیلگری کے ساتھیوں کے نام کی تھی. تو وہ کچھ یوں تھا کہ ہجرتیں جب اپنا مقدر ہوئیں، ہجرتیں جب اپنا مقدر ہوئیں، گھر اپنا کہیں نہیں ہوگا. اور یہ اگر محسن بھائی کو یاد ہو تو محسن بھائی کا شعر کچھ اسی قسم کا تھا، تو اسی سے میں نے انسپریشن لی تھی. ہجرتیں جب میرا مقدر ہیں، گھر تو پھر میرا ہر جگہ ہوگا. محسن بھائی کیا کہنے. کیا بات ہے محسن بھائی، گھر تو میرا جگہ. تو اسی سے میں نے کہا تھا کہ ہجرتیں جب اپنا مقدر ہوئیں، گھر اپنا کہیں نہیں ہوگا. یہ میری پھر نیا رخت سفر باندھا ہے، پھر نیا رخت سفر باندھا ہے، پھر نیا رخت سفر باندھا ہے، فاصلہ درمیان نہیں ہوگا. بہت خوب. اور وقت گزرا جو اس پڑاؤ میں، بہت خوب. وقت گزرا جو اس پڑاؤ میں، اتنا اچھا وہ اب نہیں ہوگا. بہت خوب، بہت خوب. وقت گزرا جو اس پڑاؤ میں، اتنا اچھا وہ اب نہیں ہوگا. یادیں اس شہر کی جو حاصل ہیں، یادیں اس شہر کی جو حاصل ہیں، کنارہ ان سے اب نہیں ہوگا. کیا کہنے. آپ سمجھے کہ ہم نے کوچ کیا، آپ سمجھے کہ ہم نے کوچ کیا، دل ہمارا وہیں رہا ہوگا. واہ، پھر پڑھیے گا عمران بھائی. آپ سمجھے کہ ہم نے کوچ کیا، دل ہمارا وہیں رہا ہوگا. یہاں کے کیلگری والوں کے دلوں میں آپ بستے ہیں، اور یہاں کے احباب آپ سے محبت کرتے ہیں. اس کا ثبوت آج آپ کی تشریف آوری ہے. بہت شکریہ استاد. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایسی محفل میں موجود ہوں جہاں آپ بھی موجود ہیں. سائی استاد صاحب جی، ڈاکٹر صاحب ایک اساتذہ ہیں ہمارے شہر کا. بالکل صحیح، بالکل محسن بھائی ایگزیکٹلی صحیح بات کی آپ نے. ہم اس عہد میں جی رہے ہیں جس میں ڈاکٹر مظہر صدیقی صاحب ہیں. بالکل. ماشاء اللہ. میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میرے کلام پہ اصلاح ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں. کیا بات. یہ لیجیے، اب مجھے موقع ملا ہے، وقت تو نہیں ہے. وامق صاحب کو سن رہے ہیں، یہ انہوں نے جو مدحیہ خطاب پیش کیے تھے، تو اسی سلسلے میں میری ایک نظم تھی، اس کے چند شعر مجھے نہیں، وقت تو آپ کو دینا چاہیے. اس کا عنوان تھا لاک ڈاؤن. اب پرانے زمانے کی بات، فرق کی بات کر رہے تھے. وہ زمانے میں لاک ڈاؤن وغیرہ کہاں ہوتے تھے پرانے زمانے میں. اب لاک ڈاؤن میں ہم لوگ ہیں، تقریباً سال ہو گیا ہے. میں تو باہر معذوری مجبوری کی وجہ سے سال بھر سے نکلا ہی نہیں ہوں. سنیے دو چار شعر. شعرا لاک ڈاؤن میں ہے، سامعین لاک ڈاؤن میں. شعرا لاک ڈاؤن میں ہے، سامعین لاک ڈاؤن میں ہیں، مگر تاحال مشاعرے نہیں لاک ڈاؤن میں. یہ سہیل اقبال صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. بالکل محبت ہے جناب. ہے بھلا زور بیاں رکتا کہیں لاک ڈاؤن میں. پہلا مصرع ہے مقید ہو سکا نہ آج تک شعر و ادب. ہے مقید ہو سکا نہ آج تک شعر و ادب، زور بیاں رکتا کہیں کا لاک ڈاؤن میں. ہے بھلا زور بیاں رکتا کہیں لاک ڈاؤن میں. جب سے بیوٹی پارلرز کے ہیں شٹر ڈاؤن ہوئے، جب سے بیوٹی پارلرز کے ہیں شٹر ڈاؤن ہوئے، گل بدنے لاک ڈاؤن میں، ہنسی لاک ڈاؤن میں. ہیں دکانیں اور مساجد
बंद सारे शहर में हो गए हैं गोया के दुनिया और दीन लॉकडाउन में। वाह क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। मैं तो हूँ लॉकडाउन में कहने लगा मेरा कलम, मैंने जो ये 17 चंद लिखी लॉकडाउन में। क्या कहने, क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। और आजकल शायरों के भी शायर बेचारों का वैसे ही हाल पतला है। 4 मिसरे सुने, पड़ोसन ने कहा शायर की बीवी से, पड़ोसन ने कहा शायर की बीवी से, एक रोज एक शायर की बीवी से, सुहेल मियां, जी जी, पड़ोसन ने कहा एक रोज एक शायर की बीवी से, सुनाता होगा दिन भर शेर तेरा मर्द नाकारा, सुनाता होगा तेरे शेर मर्द नाकारा। कहा शायर की बीवी ने, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, वो शायर है मगर गूंगा और बहरा है वाह, बेचारा। वो शायर है गूंगा और मगर बहरा, गूंगा और बहरा है बेचारा। वाह वाह वाह, आवाज नहीं आई मेरी? जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है। वो फिर बंद हो गया, वो फिर बंद हो गया। चलें अब हम नहीं, वो खराब हो गया। इमरान भाई से सुने। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं इमरान भाई से। वो इमरान भाई सॉरी, आप जहमत दोबारा कीजिए हेलो सुनाने की। जी मेरे ख्याल में मैं नहीं बस आया। एक आखिरी नज़म होगी। मैंने जिस तरह से मैं महसूस करता हूँ ज़िंदगी के बारे में और जो मेरा अपना फ़लसफ़ा है, उसको मैंने कोशिश की है कि इस नज़म में सुनूँ। इमरान भाई सॉरी, कदा कलामी की माजरत, वो जो कैलगरी के बारे में सुना रहे थे वो कंप्लीट हो गई थी मुकम्मल? नहीं, वो उसमें कुछ अशार रहते थे। जी, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उससे एक दफ़ा दोबारा से जरा। चलिए, तो वो यहाँ पे हमने छोड़ा था कि आप समझे कि हमने कूच किया, वाह, आप समझे कि हमने कूच किया, दिल हमारा वहीं रहा होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपसे उल्फतों के रिश्ते हैं, हाय हाय, आपसे उल्फतों के रिश्ते हैं, आपसे उल्फतों के रिश्ते हैं, राब्ता मुनक़ता नहीं होगा। हाय वाह, क्या बात है, क्या वाह बात। भाई फिर पढ़िएगा, वाह 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 वाह। आपसे उल्फतों के रिश्ते हैं, आपसे उल्फतों के राब्ता रिश्ते मुनक़ता हैं, नहीं होगा। राब्ता मुनक़ता नहीं होगा। वाह वाह। लेकिन फिर ये देखें, ये भी एक हकीकत है कि जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। जी, जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, ठहरे पानी तो ताफुन होगा। हाय 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 हाय, ठहरे पानी तो ताफुन होगा। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर है आप सबों की नज़र के, प्यार इस शहर से जो पाया है, क्या कहने, प्यार इस शहर से जो पाया है, कर्ज वामिक न वो अदा होगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला। इमरान भाई, अब हम वैसे भी वो इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो आपसे वो जो नज़म आप कह रहे थे उसकी दरख्वास्त है। जी बिल्कुल। तो ज़िंदगी के बारे में जैसा मैंने महसूस किया कि क्यों ज़िंदगी मिली तुझे, ता तुझको बताऊं। बहुत अच्छी नज़्म है। जी, मैं पहले इसको सुना चुका हूँ। जी, क्यों ज़िंदगी मिली तुझे, आ तुझको बताऊं, इस ज़ीस्त के मकसद को समझना है ज़िंदगी। क्या कहने हैं। क्यों ज़िंदगी मिली तुझे, आ तुझको बताऊं, इस ज़ीस्त के मकसद को समझना है ज़िंदगी। अपने लिए चिराग सभी करते हैं रोशन, अपने लिए चिराग सभी करते हैं रोशन, औरों के लिए शम्मा जलाना है ज़िंदगी। वाह, क्या बात, क्या बात, वाह। चलते हैं किसी को जो गिरा कर वो सुन लें, चलते हैं किसी को जो गिरा कर वो सुन लें, गिरते हुओं को फिर से उठाना है ज़िंदगी। बहुत आला इमरान भाई, बहुत खूब। इसलिए कि हंसते हुओं को सभी रुला देते हैं यहाँ, हंसते हुए को सबको सभी रुला देते हैं, हंसते हुओं को सभी रुला देते हैं यहाँ, रोते हुओं को फिर से हंसाना है ज़िंदगी। वाह वाह, रोते हुओं को फिर से हंसाना है ज़िंदगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नवाजिश। और अर्ज़ किया है मुहसिन भाई के
عطا اپنے لیے تو سبھی جیا کرتے ہیں یہاں، اپنے لیے تو سبھی جیا کیا کرتے ہیں کرتے ہیں یہاں، یہاں. غیروں کے لیے مر کے بھی جینا ہے زندگی، بھائی واہ بہت واہ بہت واہ. غیروں واہ کے لیے مر کے بھی جینا ہے زندگی۔ جینا ہے بہت زندگی. خوب بہت خوب ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ. بہت خوب اور عرض کیا عمران ہے بھائی، کہ کیوں کر کریں ہم آہ و فغاں نالہ و فریاد، کیا کیوں کر کہنے کیوں کر کریں ہم آہ و فغاں نالہ و نالہ و فریاد، فریاد. ہنستے ہوئے ہر سوگ پہ جینا ہے زندگی۔ بھائی واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. کیوں بہت کیوں خوب. کر کریں ہم آہ و فغاں نالہ و فریاد، ہنستے ہوئے ہر سوگ پہ جینا ہے زندگی۔ اور عرض کیا ہے کہ ساحل پہ کھڑے رہنے میں کیا خاک مزہ ہے، واہ. ہے، ساحل ساحل پہ کھڑے رہنے میں کیا خاک مزہ ہے. خاک ساحل پہ مزہ ہے، کھڑے رہنے میں کیا خاک مزہ ہے موج طلا تم سے ہی ٹکرانا زندگی۔ واہ بہت موج خوب طلا بہت خوب بہت خوب. موج طلا تم سے ہی ٹکرانا ساحل زندگی۔ پہ کھڑے رہنے میں کیا ہائے خاک ہائے، مزہ ہے موج طلا تم سے ہی ٹکرانا زندگی۔ سبحان اللہ. اور عرض کیا ہے کہ یہ زندگی کے جہد مسلسل ہے جس کا نام، یہ زندگی کے جہد مسلسل ہے جس کا اس کا نام. نام. یہ زندگی کے جہد مسلسل ہے جس کا نام، اس جہد مسلسل کو نبھانا ہے زندگی۔ واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے، بہت خوب واہ بہت واہ خوب. واہ واہ، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات یہ ہے عمران زندگی بھائی۔ کے جہد مسلسل ہے میں جس کا نام، اس جہد مسلسل کو نبھانا ہے زندگی۔ تیلوروں کی آنکھوں میں نہ ڈھونڈا کرو اے دوست، ہم. تیلوروں کی آنکھوں میں تم نہ نہ ڈھونڈا ڈھونڈا کرو اے دوست. دوست، تیرے ہی گریبان نے پنہا ہے زندگی۔ ہاں ہاں زندگی. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ، واہ. بھائی کیا واہ واہ بات، واہ. کیا بات، سبحان کیا بات، کیا بات ہے کیا بھائی. بات، واہ واہ عرض واہ، ہے کہ بہت ممتاز خوب، بہت خوب۔ سہیل بھائی کے وامق کیوں جی مرے تھا. جا رہے ہو فکر میں کل کی، ہاں. وامق کیوں مرے جا رہے ہو فکر میں کل کی، کہ آج کے اس لمحے میں جینا ہے زندگی۔ واہ 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 ہائے، واہ. کیوں مرے جا واہ رہے واہ ہو واہ، فکر لمحے میں بہت میں خوب، کل جینا بہت ہے کی، خوب، زندگی. کہ واہ. آج کے اس لمحے میں جینا ہے۔ بہت شکریہ، بھائی بہت خوب بہت بہت خوب. خوب، بہت خوب، بہت خوب عمران بھائی، بہت خوب، بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ، بہت بہت کیا شکریہ بات ہے، عمران کیا بھائی، بہت بات ہے۔ شکریہ. آج کی اس محفل میں یقین جانیے اتنا مزہ آیا ہے، اور ٹائم گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گئے 2 گھنٹے. میرے خیال سے سب سے اچھا اور طویل پروگرام عمران بھائی کا ہی ہوا ہے جہاں تک ماشاء میرا. اللہ ماشاء نہیں، اللہ. میں بالکل صحیح، بالکل صحیح، میں جو ہوں وہ محسن بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ آپ سب کی اجازت سے اب پھر اس پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں سب سے پہلے محترم ڈاکٹر مظہر صدیقی صاحب کا شکریہ. عمران بھائی، آپ تو آج کی محفل کے ہمارے روح دولہا، بیان تھے. دولہا، دولہا جیسے تھے. محسن بھائی کہتے ہوتے ہیں دولہا۔ جی جی جی. نوشنی ہے. بہت شکریہ تہ دل سے آپ کے لیے، اور ہمارے پاکستان سے محترم جناب نسیم سلیمان صاحب، بہت شکریہ جناب. محسن اقبال صاحب شہ بالا ہیں۔ جی محسن اقبال بھائی، بہت شکریہ، آپ کے آنے سے بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں. میں تو بھی شہ بالا ہی تھا۔ جی جی، وہ دائیں ہاتھ کے شہبالہ ہیں، آپ بائیں ہاتھ کے ہیں. تو باسط بھائی، آپ کی مائک آپ کے حوالے، آپ کچھ آخر پہ اگر کہنا چاہیں. جی میں بہت شکریہ سہیل بھائی۔ میں I'll start from عمران بھائی۔ جی عمران بھائی سے ہمارا تعلق بہت پیارا اور بہت محبت کا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان کو آن لائن دیکھا، اور انہوں نے ہمارے مشاعروں کو کنڈکٹ کیا، نظامت کی، جی بہت اچھا لگا۔ آج میں نے ان کو کنڈکٹ کیا، آپ نے سہیل بھائی آپ نے ان کو کنڈکٹ کیا، تو بہت اچھا لگا۔ اور ہم ان کا کلام ہمیشہ سنتے تھے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو آج ان کی بہت سی نئے انداز میں ہم نے ان کو جانا، تو بہت اچھا لطف آیا، بڑے اور نوازش پھر ہے۔ ڈاکٹر بہت صاحب آ گئے، اور محسن بھائی آئے، نسیم سلیمان صاحب نے ان کے حوالے سے بات کی۔ تو ہماری جو کوشش بزم ادب کیلگری میں ایسے لکھنے والوں کو، ایسا پڑھنے والوں کو ہم شامل کریں، ہم جی نے ایک اور کوشش کی۔ ہم کتنا کامیاب ہوئے اس میں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن سامعین، ناظرین
قارئین ضرور ہمیں اس چیز سے آگاہ کریں گے کہ ہم نے کتنا اپنی کوشش میں ہم کامیاب ہوئے. تو میں اس بات کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو اختتام کرنا چاہوں گا. یہ مشکل گھڑی ہمیشہ سہیل بھائی مجھے دے دیتے ہیں. آپ اپنا اس پروگرام کو اختتام کریں، اور آج کے پروگرام کو میں اختتام کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم کسی نئے شاعر کے ساتھ، کسی نئے ادیب کے ساتھ، کسی نئے فنکار کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. انشاءاللہ کے لیے آپ انشاءاللہ. ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بڑی جی، نوازش. بہت شکریہ بہت جناب. شکریہ. خدا خدا حافظ. حافظ. تمام دوستوں کو حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ. شکریہ. خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب خدا اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. خدا اللہ حافظ سہیل حافظ. بھائی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. رحمان صاحب خدا حافظ.